شہر کے بہت بڑے شادی ہال میں اس وقت شہر کے جانے مانے بزنس ٹائکون راجا شیر کیانی کے اکلوتے بیٹے راجا شہریار کیانی کی شادی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ شہریار کی شادی اس کے چچا راجا شہروز کیانی کی بیٹی کرن سے ہونے جا رہی تھی۔ شہریار کیانی بچپن سے ہی کرن کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن کرن نے ہمیشہ اسے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا تھا، وجہ وہ اسے ہمیشہ بڑا بھائی سمجھتی تھی۔ شہریار بار بار اظہار محبت کرتا، کرن شہریار کو ہر بار سمجھاتی کہ وہ اس کو ہمیشہ بڑے بھائی کا درجہ دیتی آئی ہے، پر شہریار اس کی باتوں کو مذاق سمجھ آتا کہ وہ شاید شرما گئی ہے، اس لیے ایسا کہتی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ شہریار نے اپنے والد شیر کیانی سے اپنی شادی کی بات کی اور ساتھ ہی کرن کے لیے رضامندی بھی دی۔ شیر کیانی تو بیٹے کی بات سے پھولے نہیں سما رہے تھے، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اگر بھائی کی بیٹی بہو بن کر آ جاتی تو؟ انہوں نے اسے کہا، میں تمہارے چچا شہروز کیانی سے بات کرتا ہوں، جس پہ شہریار خوشی سے جھوم اٹھا۔ گھر کے اندر بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی رکنے کی آواز نے اپنے کمرے میں کھڑکی میں کھڑی کرن کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ تایا اور تائی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، کاشان میں بعد میں کال بیک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر کرن نے کال کاٹ دی۔ کرن بھاگ کر نیچے آئی اور اپنے تایا تائی سے ملنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے روم میں واپس چلی گئی۔ شیلا بیگم اور شہروز کیانی دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اور ان سے ملنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ چائے اور لوازمات لے آئی تھی۔ ہلکے پھلکے ماحول میں چائے پی گئی۔ اب شائستہ بیگم اور شیر کیانی اصل مدعے پر آئے۔ شہروز، میں اپنے بیٹے شہریار کے لیے بیٹی کرن کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہروز نے شیر کو گلے لگا لیا اور کہا، بھائی جان، میری کرن آپ کی ہوئی۔ دونوں بیگمات نے بھی رضامندی دی۔ کرن کدھر ہو بیٹا؟ شیلا بیگم اس کو آوازیں دیتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوئی۔ کرن جو بھی واش روم سے نکلی تھی، ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، جی ماما۔ کرن، تمہیں پتہ ہے کل تیرے تایا ابو کیوں آئے تھے؟ ارے ماما، ان کا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جائیں۔ کرن نے مسکرا کر کہا، ارے نہیں پگلی، وہ اپنے شہری کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئے تھے اور تیرے پاپا نے ہاں کر دی۔ شیلا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بتایا۔ کرن پر تو خیر توپوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے ماں کو اصل بات سے آگاہ کرنے کی ٹھان لی۔ ماما، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ کرن نے نیچے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں بولو میری بچی، شیلا بیگم نے کہا۔ ماما، میں کاشان سے پیار کرتی ہوں۔ کون ہے وہ اور کدھر کا ہے؟ شیلا بیگم نے چہرے پر سخت تاثرات لاتے ہوئے پوچھا۔ ماما، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، میرے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ ملک فیملی سے تعلق رکھتا ہے، پر ماما میں اس کے بغیر… چپ کر کرن، ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ شیلا بیگم اس کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑی، تم اچھی طرح جانتی ہو ہم کیانی ہیں اور ہم اپنی بیٹی کبھی ملک خاندان میں نہیں بیاتے۔ کوئی اور ہوتا تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی، لیکن وہ ملک ہیں، اس لیے اسے بھول جاؤ۔ ماما، آپ ایک بار کاشان سے مل تو لینا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ کرن نے التجائی لہجے میں ماں سے کہا۔ چپ ہو جا کرن، تمہارے پاپا نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، اب میں کوئی فضول بات نہ سنوں۔ اور ہاں، شادی کی تیاری کرو، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے، کیونکہ شہری نے شادی کے بعد کینیڈا جانا ہے اور اس کی فلائٹ کو 15 دن رہتے ہیں۔ وہ کہہ کر روم سے چلی گئی۔ کرن نے روتے ہوئے کاشان کے بارے میں سوچا۔ کرن اچھی طرح جانتی تھی اپنے خاندان والوں کا، اسے پتہ تھا کہ وہ مر کر بھی ملک خاندان میں اسے نہیں دیں گے، اس لیے وہ بھی کاشان سے بات کرنے کا سوچ کر چپ ہو گئی۔ شہریار کو شیر کیانی نے خوشخبری سنائی کہ شہروز نے ہاں کر دی ہے، تب شہری کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر شائستہ بیگم نے دل میں کہا، سدا ایسے ہی میرا بیٹا مسکراتا رہے، پر ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ خوشی بس کچھ دنوں کی ہی ہے۔ شائستہ بیگم نے کہا، بیٹا کرن تمہاری پسند ہے، نہیں تو میں تمہارے لیے سمارا کا سوچ کر بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم نے اپنی بھتیجی کا ذکر کیا۔ سمارا کی آنکھوں میں انہوں نے شہری کے لیے محبت دیکھی تھی، پر چلو شاید کرن ہی میرے شہری کے نصیب میں تھی، مگر انہیں کیا پتہ شہری کے نصیب میں تو سمارا ہی تھی۔ کرن نے کاشان کو ساری بات بتائی تو کاشان بھی پریشان ہو گیا، اور پھر کافی دیر سوچنے کے بعد کرن نے ایک حل بتایا اور کاشان بھی اس بارے میں سوچنے لگا۔ دونوں نے پلان بنایا اور بے فکر ہو گئے۔ شادی ہال میں بیٹھے لوگ دلہن کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب ہال کے اندر شائستہ بیگم کے بھائی کی فیملی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان میں سمارا بھی تھی۔ آمنہ بیگم نے سمارا کو بہت مشکل سے آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ سمارا کا کہنا تھا کہ وہ شہری کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، لیکن آمنہ بیگم نے سمارا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم نہ گئی تو تمہاری پھپھو کیا سوچیں گی، ورنہ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کے حال دل سے اچھے سے واقف تھی۔ سمارا نے فیروزی اور ٹی پنک کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا، اس پر لائٹ سا میک اپ، وہ واقعی میں چاہے جانے کے لائق تھی، لیکن اس کی محبت تو کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ سمارا کے دل سے تڑپ کر ایک دعا نکلی، شاید یہ قبولیت کا وقت تھا۔ وہ لہنگا سنبھالتی یوں ہی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنے میں نکاح ہونے کا شور اٹھا اور سب دلہن کو لینے اس کے کمرے میں چلے گئے، لیکن یہ کیا، دلہن تو کمرے میں تھی ہی نہیں، اور میز پہ ایک خط پڑا ہوا ملا جو شیلا بیگم پڑھتے ہی دھڑم سے زمین پر گر گئی۔
کرن کے سامنے رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ کرن آپی، کب سے آپ کا فون بج رہا ہے؟ کرن کے چھوٹے بھائی شاویز کیانی نے کہا اور ساتھ ہی فون اسے پکڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ایک بار پھر سے موبائل بجنے لگا۔ کرن نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کاشان کالنگ لکھا دیکھ کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی کاشان، کیا بات ہے؟ کرن اپنے ہی دھیان میں بولی۔ کیسی باتیں کرتی ہو کرن؟ اتنی بڑی ٹینشن ہے اور تم کہتی ہو کیا بات ہے؟ ویسے حد ہے یار، کاشان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا کاشان۔ اچھا چھوڑو اور باتیں، یہ بتاؤ تمہاری پیکنگ ہو گئی؟ ہاں ہو گئی کاشان جی۔ کاشان کی جان، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ کرن تم خود سوچ لو، تم شہریار کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو کر لو اس سے شادی۔ کاشان نے اسے آپشن دیا۔ نہیں نہیں کاشی، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں یار۔ اچھا چھوڑ یہ سب باتیں، اور ہاں ٹائم پر پہنچ جانا، فلائٹ مس ہونے کا خطرہ ہے، اور یوں ہی پیرس کے 2 ٹکٹ بہت مشکل سے ملے ہیں۔ کرن نے ساری بات سن کر بس یہی کہا، چلے ٹھیک ہے میں رکھتی ہوں، اور ساتھ ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دلہن کمرے میں نہیں ہے، ایک شور اٹھا۔ ہال میں سب کی نظریں ویٹنگ روم کی طرف تھی جہاں کچھ دیر پہلے دلہن تھی۔ شہریار کیانی، شیر کیانی، شہروز کیانی، شاویز کیانی سب روم کی طرف بھاگے، اور شائستہ بیگم کی نظر جب شیلا بیگم پر پڑی تو وہ اسے سنبھالنے لگی۔ تبھی شائستہ بیگم کی نظر میز پر پڑے خط پر گئی تو وہ خط اٹھا کر بآواز بلند پڑھنے لگیں۔ پاپا، میں کاشان ملک سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے میں نے ماما کو بھی بتایا تھا، پر افسوس ماما نے میری بات نہ مان کر مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ میں کاشان سے کورٹ میرج کر رہی ہوں۔ مجھے ڈھونڈنے کی یا میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں اس وقت پیرس کے لیے روانہ ہو چکی ہوں۔ شہریار نے گلے میں پڑے گلابوں کی مالا کو نکال کر توڑتے ہوئے زمین پر دے ماری اور اپنا سہرا پگڑی بھی زمین پر مارنا چاہی، پر شیر علی نے پگڑی کو تھامتے ہوئے کہا، او پتر، یہ پگڑی زمین پر نہیں سر پر رکھی جاتی ہے، یہ ہماری عزت ہے، مان ہے، اسے زمین پر نہیں پھینکتے۔ کہاں کا مان ابا جی، ہماری عزت تو کرن مٹی میں ملا کر چلی گئی۔ شہریار نے غصے سے کہا۔ شہروز علی اور شاویز علی بہت شرمندہ ہو رہے تھے جبکہ شیلا بیگم صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔ شیر علی نے کہا، کرن نے جو غلطی کی وہ ناقابل معافی ہے، پر اس وقت اگر میرے بیٹے کی بارات اگر دلہن کے بغیر واپس چلی گئی تو میری بہت بدنامی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شیر علی نے شائستہ بیگم کو مخاطب کیا اور کہا، جاؤ اپنے بھائی اور بھاوت کو ادھر بلاؤ۔ شائستہ بیگم جی اچھا کہتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ بیگم اپنے ساتھ راجہ ریاض کیانی، شائستہ کے بھائی ساتھ تھے، اور آمنہ بیگم ان کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ ریاض کیانی نے شیر کیانی کو کہا، بھائی جان آپ نے بلایا تھا؟ ہاں ریاض، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ حکم کریں بھائی جان، ریاض کیانی نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ میں اپنے بیٹے شہریار کے لیے تمہاری بیٹی سمارا کا ہاتھ مانگتا ہوں، تم مجھے اپنی بیٹی دو گے؟ ریاض کیانی سوچ میں پڑ گئے۔ ریاض سوچ مت، میری عزت پر بنی ہے۔ ریاض نے کہا، بھائی جان آپ سے عزیز مجھے کچھ نہیں ہے، اور ساتھ ہی آمنہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آمنہ بیگم نے ہاں میں گردن ہلائی تو ریاض نے کہا، میری سمارا آج سے آپ کی بیٹی ہوئی، جب آپ چاہیں تب بارات لے آئیں۔ نہیں ریاض، جب نہیں ابھی، اپنی بیٹی کو دلہن بناؤ، آج ہی وہ میرے گھر کی بہو بنے گی، جیسا آپ کہیں بھائی جان۔ اور ریاض کیانی نے آمنہ بیگم کو سمارا کو دلہن بنانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد ہی سمارا دلہن کے روپ میں شہریار کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہت خوش تھی، اپنے کڑے مستقبل سے بے خبر۔ دل کدھر ہو یار، ٹائم دیکھا ہے، کالج سے دیر ہو جانی ہے۔ صبا نے دلاویز کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دل کو آواز لگائی، آ رہی ہوں یار۔ یہ گھر بہت بڑا گھر بھی تھا۔ دلاویز کا تعلق کافی امیر گھرانے سے تھا۔ دلاویز کے والد ملک ضمیر احمد کو وراثت میں کافی زمینیں ملی تھیں، کیونکہ وہ 5 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ دل اپنے گھر بھر کی لاڈلی ماں باپ کی اکلوتی تھی اور اپنے بھائی کی بھی بہت پیاری تھی۔ دل کو تکلیف ہوتی تو درد اس کے بڑے بھائی کو ہوتا تھا۔ دلاویز محض 16 برس کی تھی اور فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ دلاویز اپنی ماں سے مل کر جانے لگی اور اس کی ماں اس کو خیریت سے آنے کی دعا دینے لگی، پر شاید آج اس کی ماں کی دعا قبولیت کا شرط کھو چکی تھی۔ باقی سب نے تو قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن شاویز کیانی کا کسی صورت غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاویز نے اپنے ایک خاص بندے سے کاشان ملک کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی تھی، اور اب وہ صبح کے انتظار میں تھا۔ وہ جلد سے شادی ہال پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے بھائی جیسے کزن کی شادی کا فنکشن ختم ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا تو شہری کے ساتھ کرن کا تھا، پر ہو بھی کیا سکتا تھا، اس لیے اب وہ سمارا کی رخصتی پر جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ سمارا کو دلہن بنا کر بہت سی دعاؤں میں شہریار کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ گھر جا کر شائستہ بیگم نے اپنی جان سے پیاری بھتیجی اور بیٹے کا صدقہ دیا اور سمارا کے صدقے واری جاتی شہریار کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ سمارا آج بہت خوش تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا من چاہا لائف پارٹنر جو مل گیا تھا۔ اس کو لگا تھا آج اس کی سب دعاؤں کا ثمر شہریار کیانی اس کے ساتھ تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، پر انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بعد رب تعالیٰ کے کتنے امتحان باقی ہیں۔ سمارا کو شہریار کے سجے سجائے کمرے میں لایا گیا، جو کہ گلاب موتیوں کے پھولوں سے سجی ہوئی سیج تھی،
اور گلاب کی بہت سی پتیاں بیڈ پر بھی بکھری تھیں۔ اتنا پیارا کمرہ، سمارا کو کمرے کی ڈیکوریشن بہت پسند آئی، پر وہ یہ بھول گئی تھی کہ یہ اس کے لیے نہیں بلکہ کرن کے لیے سجایا گیا تھا۔ فیروزی اور ٹی پنک کلر کا لہنگا پہنا، لائٹ میک اپ کیے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہریار کیانی کی بارات جب گھر پہنچی تو مجبوراً اسے اپنی ماں کے لیے سب رسموں میں حصہ لینا پڑا۔ جب رسمیں ختم ہوئیں تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنی دلہن کو ادھر ہی چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا ہوا اپنے فارم ہاؤس پہنچا، کیونکہ اس وقت اسے تنہائی کی شدید ضرورت تھی، جو فارم ہاؤس کے بغیر کہیں اور میسر نہ تھی۔ اپنے کرم کی کر ادائیں کر دے ادھر بھی، سن رہا ہے نا تو رو رہا ہوں میں۔ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، شہری کی بھری ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ شہری کو اچھے سے پتا تھا آنے والا کون ہے۔ شہری میرے دوست، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ شانی نے شہری کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یار کرن نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ؟ وہ رو رہا تھا۔ شانی نے کہا یار تو رو رہا ہے؟ پاگل مرد نہیں رویا کرتے یار۔ اس نے موبائل میں لگا ہوا سانگ بند کر دیا، جس سے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کیوں شانی، مرد کا دل نہیں ہوتا کیا؟ مرد جذبات نہیں رکھتا کیا؟ مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ مرد کو سب کچھ ہوتا ہے، شہری نے روتے ہوئے شانی سے کہا۔ شانی نے شہری کو پانی کا گلاس پکڑایا، جسے شہری نے بغیر پیے ہاتھ میں اٹھائے رکھا۔ شہری بات سن یار، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کرن خوش ہے اپنی محبت سے شادی کر کے، لیکن تم ایسے کیا کچھ بدل سکتا ہو؟ نہیں نا، تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اس سب کو بھول کر گھر جاؤ یار۔ سمارا بھابھی کا کیا قصور ہے؟ وہ تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ شانی نے سمارا کا نام لیا ہی تھا کہ شہری نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو زور سے دبایا اور گلاس کے سارے کانچ شہری کے ہاتھ میں چبھ گئے، جس سے شہری کا ہاتھ لہولہان ہو گیا۔ شہری نے چیخ کر کہا، اس کا نام مت لے میرے سامنے۔ جب وہ سب اچھی طرح سے جانتی تھی تو کیوں کی اس نے میرے سے شادی؟ ہاں کیوں کی؟ بڑا شوق تھا نا اسے شہریار کیانی کی دلہن بننے کا۔ اب اسے پتہ چلے گا شہریار کیانی کی بیوی بننے کا انجام، جسے شانی نفی کرتا اسے سمجھانے لگا۔ اب تو ان سب کا بدلہ اس معصوم سے لے گا۔ شہری کافی دیر اسے سمجھاتا رہا، پر شہری کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ تھوڑی دیر بعد شہری کے موبائل نے اس خاموشی کو توڑا۔ ماں جی کالنگ لکھا دے کر شہری نے کال پک کی۔ شہری بیٹا کدھر ہو؟ ٹائم دیکھا ہے؟ سمارا تمہارا کمرے میں کب سے انتظار کر رہی ہے، جلدی گھر لوٹو، 11:30 ہو رہے ہیں۔ اوکے ماں جی، میں پہنچ رہا ہوں، کام سے آیا تھا، شہری نے خود کو ٹھیک ظاہر کرتے ہوئے کہا اور موبائل رکھ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کے 1 بجے وہ پیرس پہنچے تھے۔ کاشان نے کرن کو پارلر بھیج کر خود اپنے فلیٹ میں چلا گیا، جو کہ اس کے دوست نے آنے سے پہلے اس کے لیے خریدا تھا۔ کاشان کو فلیٹ بہت پسند آیا تھا۔ وہ اپنے روم کو پھولوں سے سجانے کے لیے کہہ کر باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد کاشان کرن کو لے کر جب فلیٹ میں پہنچا تو فلیٹ بالکل سجا ہوا تھا۔ نکاح تو وہ پاکستان میں ہی کورٹ میں کر کے آئے تھے۔ کرن کو بھی فلیٹ بہت پسند آیا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ کرن کو اپنے نکاح کے بعد سے ہی اپنے کیے پر بہت دکھ تھا، اسی لیے وہ تھوڑی پریشان تھی۔ کاشان نے اسے گولڈ کی رنگ پہنائی اور پھر باتیں کرنے لگے اپنے مستقبل کے بارے میں۔ ادھر کاشان کے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا پیرس ایک لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے نکل چکا ہے، ملک ضمیر احمد نے کاشان کو کال کر کے بہت سنائی تھی اور ناراض الگ ہوئے تھے۔ دلاویز نے بھی کبھی بات نہ کرنے کا بتایا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت ناراض ہے۔ دلاویز کلاس میں نوٹس بنا رہی تھی۔ اگلا پیریڈ دلاویز اور صبا کا فری تھا، اس لیے وہ دونوں گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے کینٹین ایریا کی طرف چل پڑی، جو کالج کے مین ڈور کے سامنے تھی۔ دونوں بینچ پر بیٹھ کر دوبارہ نوٹس بنانے لگیں اور ساتھ ساتھ پیٹ پوجا کرنے لگیں۔ اسی وقت ایک آدمی نے کسی کو کال کی، سر لڑکی ڈور کے سامنے ہی، آپ جلدی آ جائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ صبا اور دل دونوں بینچ پر بیٹھ کر برگر کھا رہی تھیں۔ تبھی صبا کی نظر مین ڈور پر پڑی۔ ارے واہ، وہ دیکھو، مشہور بزنس مین شہروز کیانی کا بیٹا اور شیر کیانی کا بھتیجا شاویز کیانی آ رہا ہے، صبا نے کسی رپورٹر کی طرح اعلان کر کے بتایا۔ یہ کیوں کالج میں آیا ہے؟ دل نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ ہاں شاید ایڈمیشن کے لیے آیا ہوگا، صبا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار وہ تو ہماری طرف آ رہا ہے، دل نے کہا۔ ہاں یار، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، آ تو واقعی ہماری طرف رہا ہے، کہیں تم پر عاشق واشق تو نہیں ہو گیا؟ صبا ابھی مذاق کرے جا رہی تھی، دل نے اسے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کر صبا۔ گندمی رنگت پہ ہلکی ہلکی داڑھی، مونچھیں گرے، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، بلیو 3 پیس میں بالوں کو سٹائل کے ساتھ کھڑا کیے، وہ بھرپور پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ویسے یار یہ بندہ کتنا ہینڈسم ہے نا صبا، دل نے شاویز کو آتا دیکھ کر کہا۔ ہاں یار، لیکن یہ ہم سے کیا بات کرے گا؟ وہ دونوں ابھی بھی خطرے سے بے خبر مذاق میں لگی تھی۔ شاویز اور اس کے 2 آدمی دلاویز کے پاس پہنچے۔ شاویز نے آتے ہی دل کے بازو کو سختی سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا تو وہ ہکی بکی اس ہینڈسم جلاد نما انسان کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی شاویز اسے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا اور اپنے آدمیوں سے کہا، اس کی دوست کو بھی لے چلو۔ دلاویز اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسی چپ لگی تھی کہ مانو ان کے منہ میں زبان نہیں ہو۔ کالج کے چوکیدار کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی شاویز کیانی کو روکنے کی، کیونکہ وہ شاویز کو اچھی طرح جانتا تھا۔ شاویز نے جب اسے لینڈ کروزر کے اندر دھکا دیا تو دلاویز کو ہوش آیا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟
دلاویز نے غصے سے کہا، جس پر اگلے ہی لمحے زوردار تھپڑ دلاویز کے 14 طبق روشن کر گیا۔ وہ اس توانا 25 سالہ شاویز کا تھپڑ برداشت نہ کر پائی اور بے ہوش ہوگی۔ وہ تھی بھی تو محض 16 سال کی۔ شہریار گھر پہنچ کر شائستہ بیگم کے کمرے میں گیا، انہیں سلام کہہ کر وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں داخل ہوتے ہی سامنے بیڈ پہ بیٹھی سمارا نظر آئی۔ وہ ایک پل کے لیے مبہوت سا رہ گیا۔ وہ فیروزی اور ٹی پنک کلر کے کامدار لہنگے میں لائٹ میک اپ کیے وہ کسی کو بھی دیوانہ بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ شہریار کو لگا وہ اسے بیوی قبول کر کے بات ختم کرے۔ اسے لگا اس سب میں سمارا کا کیا عمل دخل۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ سمارا نے اوپر دیکھتے ہوئے سلام پیش کیا۔ سمارا کو جب لگا تھا اس کا مجازی خدا اسے دیکھنے میں اتنے مگن ہے تو اب اسے ہی سلام کر لینا چاہیے، پر سمارا نے ہی السلام علیکم کہا۔ شہری تو جیسے نیند سے جاگا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا اور اسے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا اور برقی سے سمارا کے رخسار پر تھپڑ دے مارا۔ اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے کہا، کان کھول کر سن لو، تم لوگوں کی نظر میں میری بیوی ضرور ہو، پر یہ جو چونچلے مجھے ہرگز پسند نہیں۔ جاؤ جا کر یہ چینج کر کے آؤ، مجھے تمہاری اس حالت سے وحشت ہو رہی ہے۔ اس نے سمارا کو واش روم کی جانب دھکا دیا اور ہاں، اگر ماں جی کو یا اپنے ماں باپ کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہیں طلاق دینے میں 1 منٹ نہ لگاؤں گا۔ شہری نے شعلے برساتی آنکھوں سے دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ روتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ وہ کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ کیا یہ ایسی ہوتی ہے شادی کی پہلی رات؟ کیا سب کے ہسبینڈ اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ اللہ جی، میں تو دعا میں شہری کو مانگا کرتی تھی، پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کا نصیب ایسا ہوگا میرا۔ وہ املا کو باہر نکال کر کافی دیر بعد واش روم سے باہر نکلی اور جائے نماز اٹھا کر ساتھ بنے اسٹڈی روم میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ اسے اس گھر اور شہری کے روم کے سب جگہ کا معلوم تھا، کیونکہ شادی سے پہلے وہ شہری کی بہت اچھی دوست تھی، پر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ جب وہ بیڈ روم میں آئی تو وہ دشمن جان سو چکا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال اور چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ سمارا کو بے اختیار اسے اپنے میڈم پر بہت پیار آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بیڈ کے پاس پہنچی اور بیڈ کے کونے میں ٹک گئی، کیونکہ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پہلے تو دلاوز کو غلط ارادے سے لایا تھا کہ وہ اس کی عزت خراب کر دے گا، پھر اس نے سوچا ایسا کام ہو جس سے میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور مجھ سے کوئی گناہ بھی سرزد نہ ہو اور ملک خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ تب اس کے دماغ میں ایک بات آئی جو اس کے دل کو بھی اچھی لگی اور اس نے فوراً اس پر عمل کیا۔ اس نے موبائل نکال کر وہاب کو، مولوی اور چند ایک باعتبار بندوں کو بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر تک وہ سب آنے والے تھے۔ شاویز نے اپنے آدمی کو بھیج کر شادی کا ڈریس بھی منگوا لیا تھا تاکہ مولوی یا کسی دوسرے کو شک نہ ہو۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت سے کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے کو وہ اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ دلاوز نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے چیخ کر کہا، مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ شاویز نے ایک نظر اس کے معصوم اور کم عمر سراپے پر ڈالی اور دوسری اس کے ہاتھوں پر جو اس کے گریبان پر تھے۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس کی ٹانگ کو اپنی طرف کھینچ کر انگارے بنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ غور سے میری بات سنو۔ دلاوز نے جب شاویز کو اس روپ میں دیکھا تو وہ ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہیں پائی، بلکہ اس کی زبان خوف سے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اگر تم بغیر کوئی شور شرابے کیے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہو تو ٹھیک، ورنہ تم عزت سے بھی جاؤ گی اور جان سے بھی۔ اس نے اسے بے بسی سے چھوڑ کر کہا، اگر تم نکاح کے لیے ہاں کرتی ہو تو تمہیں اور تمہاری دوست کو میں جانے دوں گا۔ دھمکی دیتے ہوئے اس نے اس کے سامنے 2 آپشن رکھے۔ نہیں نہیں، میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی، بے شک آپ میری جان لے لیں، دلاوز نے روتے ہوئے کہا۔ اور ریلی شاویز نے اس چھوٹی سی لڑکی کی جرأت دیکھی اور غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ تو ٹھیک ہے، جان سے پہلے تمہاری عزت جائے گی۔ شاویز نے اسے بالوں سے پکڑ کر خود سے قریب کیا اور یہ کہتے ہوئے شاویز نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ تب دلاویز کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گرے۔ ساتھ ہی شاویز نے اسے آزاد کرتے ہوئے پوچھا، کرو گی نکاح یا مزید ٹریلر دکھاؤں؟ دلاوز نے روتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں کروں گی۔ گڈ، سمجھدار ہو۔ یہ رہا نکاح کا ڈریس اور ساتھ ہی اس کی دوست صبا کو کمرے میں لایا گیا۔ اپنی دوست کو تیار کرو نکاح کے لیے، اگر اپنی اور اپنی دوست کی سلامتی چاہتی ہو تو۔ شاویز صبا سے کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد صبا دلاوز کو دلہن بنا کر لے آئی۔ شاویز نے کہا، مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ دلاویز ملک ولد میر احمد ملک، آپ کا نکاح شاویز علی کیانی ولد شہروز علی کیانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے بے حس کی طرف دیکھا جو اس آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کر رہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے۔ سب اسے مبارکباد دیتے ہوئے چلے گئے۔ نکاح کے بعد صبا اور دل اس کا انتظار کرتی رہی تاکہ وہ اب انہیں جانے کی اجازت دے۔ وہ کمرے میں آیا اور دل کو جھٹکے سے خود سے قریب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، مبارک ہو مسز شاویز کیانی۔ شاویز نے دلاوز کو کہا تو وہ اسے خود سے دور کرتی ہوں بولی، اب ہمیں جانے دیں۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ شاویز نے کہا، صبا تم عاشی اپنی دوست کو کال کرو اور کہو کہ اگر تم دونوں کے والدین سے تم دونوں کا پوچھے تو کہنا کہ تم دونوں اس کے ساتھ ہو۔ صبا نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اچھا لگتا ہے تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے؟ اس کے کہنے پر دل کی زبان فوراً پھسلی۔ آپ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد اب صبا کو عزت کی دھمکی دے رہے ہیں؟ ارے نہیں نہیں مسز شاویز، میں خود ایسا کچھ نہیں کروں گا، بلکہ میرے آدمی جو باہر کھڑے ہیں وہ 1 منٹ میں تمہاری دوست کی عزت کو 4 چاند لگا دیں گے۔ صبا نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں عاشی کو کال کرتی ہوں۔ پھر صبا نے عاشی کو ایسا ہی کہا جیسے کرنے کے لیے اسے کہا گیا تھا۔ صبا اب تم ذرا اس کمرے میں چلی جاؤ۔
کیا تم نہیں جانتی کہ آج تمہاری دوست کی ویڈنگ نائٹ ہے؟ تو اس لیے تم آرام سے سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ۔ اگر بھاگنے کی یا کسی اور چالاکی کی کوشش کی تو مجھے الزام نہ دینا کہ کچھ بتایا نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر شاویز، دل ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی زندگی خراب مت کرو۔ صبا اس کی باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے اسے بولی تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، جاؤ۔ اور صبا کمرے سے باہر نکل گئی۔ دل کو ابھی بھی ڈر تھا کہ وہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس نے کمرے لاک کیے اور دل کی طرف بڑھنے لگا۔ دل پیچھے کی طرف پھٹنے لگی۔ اس نے دل کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اس کا دوپٹہ اسے الگ کیا تو دل روتے ہوئے بولی پلیز ایسا مت کرے، لیکن وہ دل کو بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا مکمل اس پر قابض ہو چکا تھا۔ وہ بے حسی سے اپنی ہی عزت کو لٹیروں کی طرح لوٹنے لگا۔ شہریار نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو صبح کے 5 کا الارم بج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو سمارا کو سوتے ہوئے پایا۔ اسے غصہ تو بہت آیا کہ وہ اس کے بیڈ پر بڑے آرام سے سو رہی ہے، پر دوسرا خیال اسے یہ آیا کہ اس کمرے میں تو صوفہ ہے ہی نہیں، تو وہ کدھر سوتی؟ میں کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگا؟ میری بلا سے جہنم میں جا کر سوتی۔ وہ اب اسٹڈی روم میں داخل ہوا تاکہ نماز ادا کر سکے۔ وہ نماز ادا کر کے کمرے سے باہر نکلا اور ملازمہ کو دن میں اپنے کمرے میں صوفے رکھنے کا کہہ دیا اور خود شائستہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھی۔ انہیں سلام کر کے وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ اسے اسٹڈی روم میں سمارا نماز ادا کرتی نظر آئی تو وہ بلا وجہ سونے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ آفس تو اسے شائستہ بیگم نے جانے نہیں دینا تھا۔ آج کے دن سمارا اسٹڈی سے باہر نکلی تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے شہری پر پڑی۔ اس نے جلدی سے سلام کیا۔ شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا جیسے اس پر احسان کر رہا ہو۔ سمارا نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ میرون کلر کا خوبصورت سا ڈریس جس پر گولڈن کام بنا تھا، اس میں سمارا کے نم بال اور معصومیت جو شہری کو دیوانہ کر رہی تھی۔ شہری یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمارا ہے، کرن نہیں۔ اس کے دل کو کسی کونے سے آواز آئی۔ وہ صرف سمارا نہیں بلکہ مسز شہریار کیانی ہے۔ اسے تمہیں دیکھنے کا پورا حق ہے۔ لیکن وہ اپنے دل کو ڈپٹپاتا ہوا اس کا خیال دل سے نکالنے لگا۔ سمارا نے ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد پلٹ کر شہری کی طرف دیکھا تو شہری بھی ایک دم اٹھا اور دل کی باتوں کو چھوڑ کر چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے سمارا سے بولا جو میں نے رات کو سمجھایا تو وہ یاد ہے نا؟ شہری اس پر چور نظر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا جی یاد ہے، تو چلو نیچے چلتے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا یہ سب دکھلاوا ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ سمارا کے ایسے دیکھنے پر شہری اسے وضاحت دیتا ہوا بولا صبح جب دلاویز کی آنکھ کھلی تو وہ شاویز کے مکمل حصار میں تھی۔ شاویز کا ایک بازو اس کے پیٹ پر سے ہوتے ہوئے اس کی کمر تک گیا تھا، جبکہ شاویز کی ایک لات اس کی پنڈلی کے اوپر تھی۔ دلاویز مکمل طور پر اس کی قید میں تھی۔ دلاویز کل رات کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل تک تو شاویز اسے ظالم، گھٹیا اور پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا تھا، پر اب اس کو دیکھ کر دلاویز کو دل چاہا کہ کاش وہ شاویز کے ساتھ ساری زندگی گزار دے۔ یہ شاید نکاح کے 3 بولوں کا اثر تھا کہ 2 دشمنوں کا بھی نکاح کر دیا جائے تو اس پاکیزہ رشتے میں محبت قدرت عمل ہے۔ دلاویز نے شاویز کو آواز دی شاویز۔ شاویز کو اپنے پاس کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا تو اس نے آنکھ کھول کر دلاویز کو دیکھا تو اسے سب یاد آ گیا۔ اب تو جانے دیں۔ دلاویز نے جب اپنے ماں باپ کو سوچا تو اسے پھر سے رونا آیا۔ جانے دیں اب تو، آپ نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ دل یہ کہتے ہی اپنے بھائی کا سوچ کر رونے لگی۔ چپ، ایک دم چپ، میں نے تمہارے ریپ نہیں کیا، تم سے نکاح کیا ہے۔ بیوی کے ساتھ ایسا کرنا کون سا گناہ میں شامل ہے؟ شاویز نے سختی سے اس کی کلائی مروڑتے ہوئے پوچھا یہ گناہ نہیں، پر آپ کا طریقہ غلط ہے۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کر کے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاویز کو تب چڑھ گئی، بکواس بند کرو، میں تم سے نکاح کے بغیر بھی یہ سب کر سکتا تھا۔ یہ تو شکر مناؤ میں نے تم سے نکاح کے بعد یہ سب کیا۔ اب جلدی سے یونیفارم پہنو تاکہ تمہیں کالج چھوڑ دوں۔ اس نے احسان کرنے والے انداز میں کہا وہ کیا؟ سیدھی طرح بولو جو بھی بول رہے ہیں۔ وہ مجھے شاور لینا ہے۔ وہ اتنا ہی بول پائی تھی اور شرم سے نیچے دیکھنے لگی۔ اوکے وہ سامنے واش روم ہے، جا کر شاور لے لو۔ شاویز نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے شاور لے آئی۔ شاویز نے دلاویز صبا کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر ناشتہ کروایا اور پھر کالج کے لیے نکل گئے۔ راستے میں شاویز نے دونوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اپنے انجام کی خود سوچ لینا۔ اور ہاں، اب تم دونوں جاؤ۔ سمارا اور شہری نیچے آئے تو ناشتے کی میز پر سب ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سمارا نے سب کو سلام کیا، شہریار نے بھی سب کو سلام کیا اور دونوں ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے۔ ناشتے کے بعد شہری تو باہر دوستوں میں نکل گیا، جبکہ سمارا شائستہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ سمارا بیٹا، تم تو جانتی ہو کہ ان حالات میں تم شہری کی دلہن بنی ہو، ابھی وہ تم سے رویہ اچھا نہیں رکھے گا، میں جانتی ہوں، پر یہ تو عورت پر ہوتا ہے کہ وہ مرد کو کتنا جلدی اپنے بس میں کرتی ہے۔ وہ سمارا کو پیار سے سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹا، عورت کا حسن ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، جو تمہیں ماشاءاللہ بہت ہے، تمہیں انشاءاللہ جلد ہی خوشیاں نصیب ہوگی۔ وہ اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے دعا دینے لگی۔ انشاءاللہ پھوپھو، سمارا نے کہا۔ سمارا دن کا کھانا کھا کر اپنے روم میں چلی گئی اور روم میں صوفہ پڑا دیکھ کر خوش ہوئی کہ آج وہ سکون سے سو پائے گی، اور پھر وہ سونے لیٹ گئی۔ سلیپنگ کوئین شائلہ بیگم کو رہ کر خود پر غصہ آنے لگا کہ اگر وہ کرن کی بات مان لیتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس بات کو آج پورا مہینہ ہونے کا تھا۔ اس مہینے میں انہیں کتنی ہی بار کرن کی یاد آئی۔
ماں تھی نا، کرتی بھی کیا، اور کرن نے بھی کون سا کم کیا تھا ماں باپ کو، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا۔ شاہویز لاؤنج میں داخل ہوا۔ ماما جانی کدھر ہیں؟ کھانا دے دیں۔ اچھا آتی ہوں۔ وہ شاہویز کو لنچ دینے کچن میں چلی آئیں۔ شاہویز میری جان کدھر ہوتے ہو؟ 1 مہینہ ہو گیا کرن کو گئے ہوئے اور تم بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ تمہارے پاپا بھی اب اپنے کمرے کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماما، شاہویز نے شائلہ بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ بھول رہے سب، کرن آپی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نکاح کرنا غلط بات تو نہیں ہے، اور اسلام میں بھی پسند کی شادی کی اجازت ہے، اس لیے آپ آپی کرن سے کال پر بات کر لیا کریں۔ وہ اب ماں کو کیا بتاتا، وہ اپنا بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اب اسے اپنی بہن کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شائلہ بیگم بھی بیٹے کی باتوں سے خاموش ہو گئی۔ دلاویز اور صبا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، جیسے شاہویز نے ان دونوں سے کہا ایسا ہی کیا۔ شاہویز کے آج کل دن نہیں گزر رہے تھے، وہ ہر وقت دلاویز کو سوچتا رہتا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رات گزار کر طلاق دے دے گا، پر اب جب وہ اس طلاق دینے کا سوچتا تو اس کا دل یہ سوال کرتا، کیا تم اسے کسی اور کا ہوتے دیکھ لو گے؟ کیا تم یہ برداشت کر لو گے کہ کوئی دوسرا مرد اسے چھوئے؟ نہیں نہیں، وہ صرف میری بیوی رہے گی، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ شاہویز کے دل سے آواز آئی۔ شاہویز دلاویز کے کالج گیا اور چوکیدار سے کہا، مسز شاہویز کو بلاؤ۔ چوکیدار حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے دلاویز میر کو بلاؤ۔ چوکیدار جی اچھا کہتا ہوا دلاویز کو بلا لایا۔ شاہویز دلاویز کو تھوڑی سائڈ پر لے گیا۔ بات سنو، تم کل صبح کالج کے لیے گھر سے نکلو گی، پر کالج نہیں جاؤ گی، تم بس اسٹاپ پر رکو گی، ادھر سے تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ لیکن کیوں؟ دل نے سوال کیا۔ چپ، کوئی سوال نہیں، تم اب میرے نکاح میں ہو، سمجھی، اور بیوی کو شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ وہ اسے کہتا ہوا فوراً اپنے لینڈ کروزر لے کر کالج سے نکل گیا۔ دلاویز نے گھر جاتے ہوئے صبا سے اس بات کا ذکر کیا تو صبا نے اسے کہا، دیکھو دل، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، پر اب وہ تمہارا شوہر ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ جانا غلط ہے، اور ویسے بھی تم اب کیا کر سکتی ہو؟ شاہویز اور دلاویز کے نکاح کو 4 مہینے ہو چکے تھے۔ شاہویز ہر ہفتہ کے روز دلاویز کو صبح لے کر جاتا اور کالج کی چھٹی کے وقت اسے گھر سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دیتا۔ آج بھی ہفتہ تھا۔ دلاویز شاہویز کے فلیٹ پر تھی۔ دلاویز کو بھی اب اپنا شوہر اچھا لگنے لگا تھا، کچھ شاہویز کی قربت ہر ہفتہ اور کچھ اس نکاح کی وجہ سے دلاویز کو اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن دل تو شاید شاہویز کی بس ضرورت تھی، بس وہ اسے اپنے مطلب کے لیے ہر ہفتے بلا لیتا۔ ویزی، آپ کب میری ماما بابا سے ہمارے متعلق بات کریں گے؟ تھوڑا صبر کر رکھو یار، ٹائم آنے دو، بات بھی کر لیں گے۔ ساتھ ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا اور پھر اپنے پیاس بجھا کر اسے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ سمارا اور شہری کے درمیان 4-5 مہینے بعد بھی کوئی رشتہ قائم نہ ہو سکا تھا، پر شہری کو اس کی عادت ضرور ہو گئی تھی، اور عادت پیار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ شہریار کمرے میں آیا تو سمارا نے کہا، آپ آ گئے؟ شہری نے کوئی جواب نہیں دیا اور چینج کر کے بیڈ پر آ گیا۔ سمارا بھی لائٹ آف کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ سمارا اب روز صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ابھی سمارا کو سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہی ہو گئے تھے کہ سمارا نے دیکھا کچھ لوگ شہری پر فائرنگ کر دیتے ہیں اور شہری خون سے لہولہان ہو جاتا ہے۔ سمارا چیخ مار کر اٹھی اور بھاگ کر شہری کے بیڈ پر جا کر اس کے گلے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ نہیں نہیں، شہریار کو کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں میرے شہری کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بدحواسی میں روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شہریار نے غصے سے لائٹ آن کی اور سمارا کو پیچھے دھکیلا۔ دور ہٹو، تم سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، تمہیں دور رہا کرو مجھ سے۔ میری بھیک میں ملی محبت تو تمہیں مل سکتی ہے، بلکہ تمہیں میرے نکاح میں بھی بھیک ہی میں لیا گیا ہے، سنا تم نے؟ اور وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر گاڑی لے کر نکل گیا۔ وہاں سمارا اپنی خراب قسمت پر بیٹھ کر روتی رہی۔ دلاویز بیٹا اٹھو، کالج نہیں جانا کیا؟ نجمہ بیگم نے دلاویز سے کہا۔ جانا ہے ماما، اٹھ رہی ہوں، اور دل اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج جمعہ تھا، کل اسے شاہویز کی طرف بھی جانا تھا، اس کی آج کل طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ دلاویز نے سوچا پڑھائی کے برڈن کی وجہ سے ہے۔ نجمہ بیگم نے دلاویز کو ناشتہ ٹیبل پر لگا کر کہا، دل بیٹا میں ذرا سبزی لینے جا رہی ہوں، آج تازہ پالک کو گوشت بنانے کو دل کر رہا ہے، تم ناشتہ کر کے مین ڈور کو باہر سے لاک کر جانا۔ اوکے ماما۔ اور دلاویز ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے انڈے کا پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ اس کا دل بری طرح سے خراب ہونے لگا اور دلاویز بنا ناشتہ کیے ہی کالج چل دی۔ صبا بھی اس کے ساتھ تھی۔ ابھی وہ کالج سے کافی دور تھی، آج بس نے بھی ادھر اتارا تھا، انہیں اب ادھر سے آٹو سے جانا تھا۔ ابھی انہیں کھڑے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دلاویز چکر آنے سے بے ہوش ہو کر گرنے لگی۔ وہ تو صبا اس کے ساتھ تھی جس نے سنبھال لیا، ورنہ وہ گرتی تو اسے چوٹ لگ جاتی۔ صبا اسے کافی بڑی تھی۔ صبا اسے اپنی ایک جانے والی کے کلینک لے آئے جو قریب ہی تھا۔ اس کا ڈاکٹر الینا نے چیک اپ کیا تو پہلے اسے کالج یونیفارم میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ شاید یہ اس کا ناجائز ہے، پھر بھی اس نے صبا سے پوچھا، کیا یہ میرڈ ہیں؟ جی جی میرڈ ہیں، 4-5 منتھ سے، صبا نے جواب دیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر صبا نے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں۔ کیا یہ میرڈ ہیں؟ جی جی میرڈ ہیں، 4-5 منتھ سے، صبا نے جواب دیا۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں نا ڈاکٹر؟ صبا نے پوچھا۔ ارے نہیں نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مبارک ہو، شی از پریگننٹ، یہ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے بتایا، لیکن ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بہت کمزور ہے اور ان کی ایج بہت کم ہے، اس لیے ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے، ورنہ مسکیریج ہونے کا خدشہ ہے۔ پتہ نہیں ماں باپ کیوں اتنی چھوٹی ایج میں اپنی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، ایسی ایج میں ماں بچے دونوں کو خطرہ ہوتا ہے۔ یار یہ میری بہت اچھی دوست ہے دلاویز، الینا یار تم دلاویز کا ابورشن کر دو کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ابھی تو ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں، صبا نے دلاویز کو دیکھتے ہوئے کہا۔
صبا نے سوچا دل اور شاہویز کے نکاح کا ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے تو اس کا ابورشن ہو جانا ہی بہتر ہے، لیکن کرسی پہ خاموش بیٹھی دلاویز نے جب یہ بات سنی تو کرسی سے اٹھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں صبا، میں ابورشن نہیں کرواؤں گی، میں اپنے بچے کو کبھی نہیں ماروں گی، تم چلو ادھر سے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ اچھا دلاویز، تم بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم چلتے ہیں بس، صبا نے اسے تھامتے ہوئے کہا۔ اچھا الینا، میں اب چلتی ہوں، بہت بہت شکریہ تمہارا، پھر ملتے ہیں۔ صبا الینا سے ملتے ہوئے بولی، اوکے صبا، چچی جان کو سلام کہنا، میں کبھی چکر لگاؤں گی آپ کی طرف۔ کیوں نہیں، ضرور ضرور، صبا نے کہا اور پھر وہ دل کو پکڑتے ہوئے کلینک سے نکل گئی۔ دروازے پہ بیل بجی تو کرن کے کام کرتے ہاتھ رکے۔ او لگتا ہے کاشان آ گئے۔ کرن دروازے کی طرف لپکی جہاں پہ کاشان ہی تھا۔ ہیلو میری جان، کیسی ہو؟ کاشان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے سامنے ہی ہوں یار، جلدی چلیں، میرا قورمہ نہ جل جائے، کرن مصروف انداز میں کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اوکے تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ جی، تو کہاں تک پہنچا کام میری بیگم کا؟ کاشان نے شیلف پہ بیٹھے ہوئے کرن سے پوچھا۔ بس سلاد رہ گیا یہ، کرن نے سلاد کاٹنے کے لیے اٹھایا۔ تم ادھر بیٹھو اور خود بھی ریسٹ کرو، اور میرے بیبی کو بھی ریسٹ کرنے دو، سلاد میں بنا دیتا ہوں، کاشان نے کرن کو کرسی پہ بٹھاتے ہوئے کہا تو کرن مسکراتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کرن کا دوسرا من چل رہا تھا جس وجہ سے کاشان اس کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتا تھا جب وہ گھر ہوتا تو۔ کاشان تو آفس سے بھی لیو لینا چاہتا تھا پر کرن نے منع کر دیا کہ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آئے گا تب لیو لینا۔ کھانا کھانے کے بعد کاشان اور کرن کمرے میں چلے گئے۔ کرن تو بیڈ پر لیٹ چکی تھی جبکہ کاشان چینج کرنے کے بعد کمرے میں آیا۔ کاشی، کاشان جب ڈریسنگ سے باہر نکلا تو کرن نے اسے پکارا۔ جی کاشی کی جان۔ کاشان بھی بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ کاشان، اگر ڈیلیوری ٹائم مجھے کچھ ہو گیا تو آپ میرے بیبی کو لے کر پاکستان چلے جائیے گا، کرن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کرن کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے۔ کاشان نے کرن کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوتا میری جان، کیسی باتیں کرتی ہو، چپ ہو جاؤ ورنہ میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ کاشان کے ایسے کہنے پر کرن ہنسنے لگی۔ کاشان نے کرن کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، میرا بیبی کیا کر رہا ہے، ماما کو تنگ نہیں کرنا، اوکے، گڈ بیبی پاپا کا۔ کرن، جی کرن کی جان، کرن نے بھی کاشان کے انداز میں کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ کرن کاشان کی طرف ہوئی تو کاشان نے کرن کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے محبت کرنے لگا۔ کیانی ہاؤس میں سب لوگ ڈنر کر رہے تھے۔ شائستہ بیگم نے سمارا کو کہا، بیٹا کھانا ٹھیک سے کھاؤ، میں کب سے دیکھ رہی ہوں بس چمچ چلا رہی ہو۔ جی پھپھو، کھاتی ہوں، سمارا نے شائستہ بیگم کو کہا۔ سمارا دن سے ہی کچھ سوچ رہی تھی، ساتھ میں میاں بیوی کے بیچ محبت کا وظیفہ بھی کر رہی تھی جو کہ 41 ڈے کا تھا۔ آج تیسرا دن تھا، وہ روز رات کو عشاء کے بعد وظیفہ کر رہی تھی۔ شہریار جتنا غصہ کرتا سمارا پھر بھی اس کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اب تو شہری بھی اسے کام سے منع کرتے کرتے عاجز آ چکا تھا، اب وہ اسے کام سے منع کرتا بھی نہ تھا۔ سمارا روز کی طرح آج بھی شہریار کے لیے رات کا ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم میں رکھ چکی تھی۔ جب شہری آیا تو اپنے شوز بیڈ کے سامنے اتار دیے کیونکہ سمارا اب خود سے انہیں سنبھال لے گی۔ شہری نے چپ چاپ ڈریس چینج کیا اور پہنا ہوا ڈریس ادھر ہی پھینک دیا کیونکہ اسے پتا تھا ابھی سمارا نے اٹھا کر رکھ دینا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ سمارا شہری کے تمام کام نپٹانے کے بعد صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ بس اسٹاپ پر دلاویز کالج ڈریس میں کھڑی تھی، تب ہی 3 لڑکے بائک پر آ کر رک گئے۔ ہیلو جانم، اکیلی کیوں کھڑی ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ہم تمہاری رات بھی رنگین کر دیں گے اور ڈراپ بھی کر دیں گے۔ ان لڑکوں نے اکیلی لڑکی دیکھ کر دل کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ لینڈ کروزر آ کر رکی۔ دلاویز شاہویز کے آنے پر خدا کا شکر ادا کرتی لینڈ کروزر میں جا کر بیٹھ گئی۔ تب ان لڑکوں میں سے ایک نے کہا، ارے یہ تو زیادتی ہوئی نا ہمارے ساتھ یار، یہ لینڈ کروزر والے کے ساتھ جا رہی ہے، جبکہ پہلے تو ہم نے تیرے کو رات کا کہا تھا۔ ابھی بات لڑکے کے منہ میں ہی تھی کہ شاہویز کے پڑھنے والے مکے نے لڑکے کے آگے کے دانت توڑ دیا اور اسے مزید پیٹنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کو گریبان سے پکڑتے ہوئے شاہویز بولا، ابے تیری بہن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں، اور تو نے میری بیوی کے بارے میں جو کیا اس کا مزہ ابھی تو میں چکھاتا ہوں۔ شاہویز نے غصے سے کہا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوسرے لڑکے اپنے ساتھی کی درگت بنتے دیکھ کر اسے چھوڑ کر بھاگے۔ تب دلاویز اس کا خون دیکھ کر ڈر گئی۔ شاہویز چھوڑے اسے، وہ مر جائے گا۔ دل اسے پکڑ کر آئی تو شاہویز گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گاڑی کو فلیٹ کے راستے پر ڈال دیا۔ ویزی کیا بات ہے؟ شاہویز کا غصہ کم ہوا تو دل بولی، آپ اکلوتے ہو نا؟ ہاں آپی، کرن تمہارے بھائی کے ساتھ شادی کر کے پیرس چلی گئی، اب میں ہی اکیلا ہوں اپنے ماما پاپا کا، اب آپ اکلوتے نہیں رہے، دل نے کہا تو شاہویز نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ دلاویز نے شرماتے ہوئے کہا، شہزی آپ پاپا بننے والے ہیں۔ ورڈ شاہویز نے زور سے بریک لگائی۔ لالا آرام سے شاہویز، دلاویز نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کیا کہا؟ شاہویز نے دوبارہ اسے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں میں آپ کے بیبی کی ماما بننے والی ہوں، مجھے بھی کل ہی پتہ چلا، اب پلیز میرے ماما پاپا سے بات کریں نا، میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دلاویز تو اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی لیکن شاہویز پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ تم پریگننٹ ہو دلاویز، تم نے چیک اپ کدھر سے کروایا؟ شاہویز نے پوچھا۔ صبا کی دوست ہے اس کے کلینک سے۔ اوکے چلو ہم دوبارہ سے چیک اپ کرواتے ہیں، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، جس پر دل خاموش ہو گئی۔ مشہور ڈاکٹر رانیہ کیانی جو کہ گائنیکالوجسٹ تھیں میری دوست بھی ہیں، اب ادھر چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر رانیہ نے دلاویز کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹس پازیٹیو کا بتایا۔
شاہویز یہ واقعی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ رانیہ شی از مائی وائف، شاہویز نے دل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ او کب کی شادی؟ 3-4 منتھ سے ہی کی، کسی سے ذکر مت کرنا میری شادی کا۔ اوکے شاہویز، بٹ ان کا بہت خیال رکھنا، یہ ویک بھی بہت ہے اور ان کی ایج بھی بہت کم ہے۔ ایسے کیسز میں ماں بچے دونوں کو خطرہ ہوتا ہے، یہ میڈیسن ڈیلی کی دینی ہے اپنی وائف کو۔ اوکے رانیہ ٹھیک ہے، سی یو، ہم چلتے ہیں اب۔ ارے شاہویز کوئی چائے کافی؟ ڈاکٹر رانیہ نے کہا۔ ارے کچھ نہیں، پھر کبھی صحیح، اور دونوں کلینک سے نکل گئے۔ شاہویز دلاویز کو اپنے باہوں میں لیتا ہوا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ شاہویز نے سوچ لیا تھا وہ دلاویز کو جلد طلاق دے دے گا، بدنام تو ویسے بھی اب ہو جانا ہے، اچھا ہے میرے بچے کے ساتھ لائف گزار دے گی۔ شاہویز نے گھٹیا پن کی انتہا کی۔ آج سنڈے تھا، اسی لیے شہری کافی لیٹ اٹھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب نے کمرے میں اپنے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آیا۔ شاید سمارا اٹھ کر جا چکی تھی، وہ اٹھ کر واش روم شاور لینے کی گھر سے چلا گیا۔ شہری جب آباد سے نکلا تو ڈریسنگ کے سامنے سمارا کو نکسک سا تیار ہوتے پایا۔ شہری نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ سمارا نے سر جھکا کر کہا وہ بابا آئے ہیں مجھے لینے۔ تو پھپھو نے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں۔ شہری نے اچھا کو کافی لمبا کرتے ہوئے کہا پھپھو تمہاری ہسبینڈ ہے یا میں؟ کس سے پوچھ کر جا رہی؟ وہ پھپھو نے کہا جانے کو۔ وہ بلا وجہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی پھپھو سے نکاح کیا تھا نہیں نا؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ اور اپنے بابا سے کہو میں کچھ دن تک اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آؤں گی۔ سمارا فوراً جی اچھا کہتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ شہری کو مانو موت پڑ رہی تھی سمارا کو بھیجتے ہوئے، پر وہ بھی کیا کرتا جب سمارا نے نہ جانے کا نام لیا تو اسے سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے رہے گا اس کے بغیر۔ یہ سوچ کر شہری خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، پر شہری شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت کی شروعات ہے۔ آج ہفتے کی صبح تھی، دلاویز کالج ڈریس پہنے ہوئے بس اسٹاپ پہ کھڑی شاہویز کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ دل کو کافی دیر گزر چکی تھی انتظار کرتے ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک بڑی سی لینڈ کروزر ٹائروں کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر رکی۔ شاہویز گاڑی سے باہر آیا۔ ویزی اتنے لیٹ کیوں؟ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ شاہویز نے کہنا شروع کیا دیکھو دلاویز، اب تم مجھ سے ملنے کو مت رکا کرو، ہماری راہیں الگ الگ ہیں، اس لیے میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور ہاں میں جلد ہی تمہیں طلاق نامہ بھجوا دوں گا۔ اور وہ بغیر اس کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ کر جلدی سے ادھر سے نکل گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور وہ تھی بھی تو معصوم سی اور محض 16 سال کی۔ شاہویز نے اس کی معصومیت کے ساتھ ہی تو کھیلا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر بے یار و مددگار پڑی رہی۔ شاہویز نے دلاویز سے جو کہا وہ شاہویز جانتا تھا یا اس کا رب کہ اس نے کیسے وہ سب کہا اور اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلا آیا، پر وہ اپنی نام نہا انا کا کیا کرتا جس کے سر پر انتقام کا بھوت سوار تھا۔ اس نے ایک معصوم کے دل پر جذبات اور عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ ہاں وہ عزت کے ساتھ کھیل کر اپنی انا کو تسکین پہنچا چکا تھا۔ وہ اس کی عزت کا محافظ ہوتے ہوئے بھی لٹیروں کی طرح عزت کو تار تار کر چکا تھا۔ کیانی ہاؤس میں سب ناشتے میں مصروف تھے۔ شائستہ بیگم نے شہری سے کہا بیٹا کل بھائی آئے تھے سمارا کو لینے، اس بچی نے تمہاری اجازت کے بغیر جانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے شام آفس سے آتے وقت سمارا کو بھائی کے گھر لے جانا۔ جی اچھا ماں جی، شہری نے فرما برداری سے کہا تو شائستہ بیگم نے خوشی سے بیٹے کی کمر تھپتھپائی۔ شہری نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے سمارا کو مخاطب کیا سمارا شام 5 بجے تک تیار رہنا، چلیں گے ہم ماموں جان کی طرف۔ سمارا نے خوشی سے کہا جی اچھا۔ ارے کاشی ناشتہ تو ٹھیک سے کر کے جایا کرے نا، کرن نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ بس ہو گیا ناشتہ میری جان، اپنا خیال رکھنا۔ کاشان نے کرن کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے اسے رخصت لی۔ کرن کا چھٹا من چل رہا تھا۔ کرن سب کام نپٹا کر ٹیرس پر تازہ ہوا لینے کی غرض سے چلی گئی۔ اس وقت کاشان نے بلڈنگ کے نیچے اپنی کار روکی اور لفٹ پہ اپنے فلیٹ کے فلور کا بٹن دبایا۔ کاشان کو اپنے دوست کی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ ادیب اس کا اسکول فیلو تھا۔ وہ میٹرک کے بعد فیملی کے ساتھ پیرس شفٹ ہو چکا تھا۔ ان چند سالوں میں ادیب کے والد نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کافی اچھا بزنس بنا لیا تھا۔ کاشان کی بات ادیب سے ہوتی رہتی تھی، اس لیے پھر ادیب نے کاشان کے کہنے پر کاشان اور کرن کے لیے فلیٹ بھی لیا تھا اور اپنی کمپنی میں جاب بھی دی تھی۔ اب جب کاشان آفس پہنچا تو اس کی ضروری فائل گھر رہ گئی تھی جو وہ ادیب کو بتا کر لینے آ گیا تھا۔ کرن سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے زمین پر جا گری۔ کاشان جو بیل دینے کا ارادہ رکھتا تھا اچانک کرن کی زوردار چیخ کی آواز پر بھاگ کر ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھولا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا کیونکہ کرن اوندھے منہ سیڑھیوں سے نیچے بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ دلاویز آدھا گھنٹہ بس اسٹاپ پر پڑی رہی۔ آج صبح کالج سے تھوڑی لیٹ تھی، اسی لیے جب وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو دلاویز کو گرا ہوا پایا۔ صبح بہت مشکل سے دلاویز کو ہاسپٹل لے کر گئی کیونکہ دلاویز کی حالت لمحے بہ لمحے تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ دلاویز کی ماما کو صبح کال کر کے بلا چکی تھی اور انکل کو بتانے سے منع کیا تھا اور کچھ رقم لے کر آنے کا کہا تھا۔ دل کی ماما اور صبا دونوں پریشان حال ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑی تھیں۔ ادھر جب لیڈی ڈاکٹر آتی ہوئی دکھائی دی تو دونوں ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ اب کیسی ہے دلاویز ڈاکٹر؟ صبا نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھیں آپ کی پیشنٹ تو خطرے سے باہر ہے پر ان کا مسکیریج ہو گیا ہے، کم عمری اور کمزوری کی بنا پر بہت مشکل سے ان کی جان بچ سکی ہے، باقی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا اور چلی گئی۔ صبا یہ ڈاکٹر کس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ میری جل تو بھی شادی شدہ نہیں ہے، پھر کس مسکیریج کی بات کر رہی تھی ڈاکٹر؟ نجمہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ تب صبا نے نجمہ بیگم کو دلاویز کے نکاح سے لے کر اب تک سب سچ سچ بتا دیا
جس پر نجمہ بیگم دل پر ہاتھ رکھ کر بینچ پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ اٹھ جاؤ شاویز بیٹا، اٹھ بھی جاؤ، آج کتنا سونا ہے، دن کے 12 بج چکے ہیں۔ ماما جانی سونے دینا، رات 2 بجے سویا تھا میں تو۔ بیٹا جی کیوں جلدی نہیں سوئے؟ شیلا بیگم نے شاویز کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماما جانی نیند ہی نہیں آئی تھی، شاویز نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اور یہ نیند کیوں نہیں آئی میرے شہزادے بیٹے کو؟ شیلا بیگم نے بیٹے کے لاڈ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں ماما۔ شاویز کی آنکھوں کے سامنے کسی کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ او تو یہ بات ہے، کون سی بات ماما؟ شاویز نے چونک کر ماں سے پوچھا۔ اب تم ماں سے چھپاؤ گے کہ میرے شہزادے کو میرے لال کو محبت ہو گئی ہے؟ ماما ایسی بات نہیں، وہ صاف مکر گیا۔ نہیں بیٹا جی، آپ کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو پیار ہو گیا ہے، تمہاری آنکھیں گواہی دے رہی ہیں۔ شاویز میرا بیٹا، محبت کرنا آسان ہے پر اسے نبھانا اتنا ہی مشکل ہے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی عورت کا دل مت دکھانا، نہ کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، کیونکہ مرد تو محبت بھلا سکتا ہے پر عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھول پاتی۔ اور عورت جتنی شدت سے محبت کرتی ہے نا، ضرورت پڑنے پر نفرت بھی شدت سے کرتی ہے۔ ماما جی چھوڑے بھی اس ٹاپک کو۔ شاویز کو پتہ نہیں کہ اس ٹاپک سے سر درد ہونے لگا تھا۔ اچھا بھئی جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، شیلا بیگم کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دلاویز کے مسکیریج کو 3 منتھ گزر چکے تھے۔ مسکیریج کے بعد جب دل کو ہوش آیا تو وہ بہت روئی تھی، اسے اپنا بچہ کھو دینے کا بہت دکھ تھا۔ ہوتا بھی کیسے نہ، عورت اپنی پہلی اولاد کیسے بھول سکتی ہے؟ دلاویز کو تو بس یہ پتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ دل کی ماما نے اس کے بابا کو بھی بتا دیا تھا۔ گھر میں سب کو دلاویز اور شاویز کے رشتے کے بارے میں پتا تھا۔ اس بچے کو اللہ پاک نے کسی مصلحت کے تحت ہی دل سے لیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اس صورت دل کے والدین بدنامی سے بچ گئے تھے۔ دل اس بات پر صبر کر گئی تھی کہ اس کے ماما بابا کی عزت پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ دل کی ماما بابا نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ شاویز پر خلا کا کیس کر دے، پر اس نے شاویز سے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ کاشان نے فوراً سے کرن کو ہاسپٹل پہنچایا تھا، جہاں کرن کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا۔ کاشان نے ادیب کو بھی کال کر کے کرن کے متعلق بتایا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں حیران پریشان کھڑا تھا کہ ایک ڈاکٹر کاشی کی طرف آیا۔ مسٹر کاشان، آپ ادھر سگنیچر کر دیں، آپ کی مسز کی حالت بہت تشویشناک ہے، آپ کے بچے یا مسز میں سے کسی ایک کو بچانا ہوگا۔ کاشان کے سماعت پر ڈاکٹر نے بم سا پھوڑا تھا۔ کاشان نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیا اور کہا، ڈاکٹر آپ میری بیوی کو بچائیں۔ کاشان مرد ہو کر رو رہا تھا۔ اے اللہ پاک، میری کرن اور میرے بچے کو بچا لے۔ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ میری فیملی کو بچا لے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا اپنی فیملی کے لیے دعا مانگ رہا تھا، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دے؟ اب ادیب بھی اس کے پاس آ گیا تھا اور اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ کاشی یار پریشان نہ ہو، بھابھی اور بچے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کاشان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے انشاءاللہ کہا۔ شاویز نے تو دل کو بدنام کرنے کے لیے ایسا کیا تھا تاکہ اس کا بدلہ پورا ہو سکے، پر وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور اللہ نے اس کے والدین کو عزت بخشی، اور بے شک اس سب میں دل کا کوئی قصور نہیں تھا، تو اللہ پاک دل یا اس کے والدین کے حصے میں ذلت یا رسوائی کیوں لکھتے؟ بے شک اللہ پاک بے گناہوں کو سزا نہیں دیا کرتے۔ ہاں البتہ اپنے پیارے بندوں کو آزمائش اور امتحان میں ضرور ڈالتے ہیں، جو کہ ان لوگوں نے صبر و شکر سے برداشت کیے۔ اللہ پاک جب آزمائش دیتے ہیں تو انسان کو اللہ پاک پر کامل یقین ہونا لازم ہے، اور اللہ پاک انسان کی آزمائش اسی پل ختم کر دیتے ہیں۔ شاویز کو کسی طور سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا، اسے نہ سکون سے نیند آتی تھی، نہ جاگتے ہوئے چین آتا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جب سے اس نے دل کے ساتھ ایسا کیا تھا، اسے اندر ہی اندر ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ اس نے دل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور میں نے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور اس کا مسکیریج ہو گیا۔ میں نے بہت برا کیا اس کے ساتھ۔ میں کتنا بد نصیب باپ ہوں، جس کی وجہ سے اس کی اپنی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ شاویز نے دکھ اور پچھتاوے سے آنکھیں مینچ لیں۔ شاویز چاہ کر بھی طلاق نامے پر سائن نہیں کر سکا تھا۔ ان 3 منتھ میں دل اسے بے حد یاد آئی، اس کی معصوم باتیں، اس کا شاویز کے لیے پیار۔ وہ خود بھی تو بہت معصوم اور چھوٹی سی تھی۔ اسے رہ رہ کے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے دل کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اسے دل ہر وقت یاد آتی تھی، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے پیار نہیں بلکہ جنونی محبت ہو گئی ہے۔ کل وہ شیلا بیگم کی باتوں کو سوچتے ہوئے آئینے کے سامنے آ گیا تھا، تب اس کے دل سے آواز آئی، شاویز تو دل سے معافی مانگ لے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گی۔ کیا تو نے دل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھی تھی؟ ہاں وہ مجھے معاف کر دے گی، اس نے یقین سے کہا، اور وہ اپنی وارڈروب سے سب سے اچھا ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ شام کے 5 کا وقت تھا۔ سمارا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی، جیسے کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ ڈارک بلیو کلر کا ویلویٹ کا ڈریس، جس پر گولڈن کلر کا نفیس سا کام کیا گیا تھا، اوپر گولڈن ہی کلر کا دوپٹہ حجاب اسٹائل میں خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس پہ میک اپ وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شہری کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سمارا کو صوفے پر بیٹھا ہوا پایا۔ وہ اپنے گلابی پاؤں میں شوز پہن رہی تھی۔ شہری نے سمارا پر بھرپور نظر ڈالی۔ بلیو کلر میں اس کا سفید اور شفاف کلر مزید نکھر گیا تھا۔ شہری کو اپنا بے قابو ہوتا نظر آیا۔ اس کا دل بے ایمان ہوا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ جانے کا پروگرام کینسل کر کے اپنی تشنگی کا پروگرام بنا لے، لیکن وہ اپنے دھیان کو جھٹکتے ہوئے اس کے قریب پہنچا، اور وہ ظالم حسینہ بت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہری کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے کہا، تم تیار ہو؟
تو نیچے جا کر میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ وہ حکم ملتے ہی فرمانبرداری سے جی اچھا کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے کرن آپریشن تھیٹر میں تھی۔ کاشان کا پریشانی سے برا حال تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آتی ہوئی دکھائی دی تو کاشان اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری مسز کیسی ہیں آپ؟ دیکھیں مسٹر کاشان، آپ کی مسز اب آؤٹ آف ڈینجر ہیں اور آپ کو مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن آپ کے بچے کو ہم نے شیشے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا بچہ ابھی 6 منتھ کا ہے، اس لیے اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ باقی مس کرن کو ہم کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ کاشان جہاں کرن اور بچے کے لیے خوش ہو رہا تھا، اب پھر سے پریشان ہو گیا۔ ادیب اسے تسلی دے رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کاشان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ شہری اور سمارا دونوں گاڑی میں بیٹھے منزل کی طرف گامزن تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ شہری نے ہاتھ بڑھا کر سونگ چلا دیا، بھیگی بھیگی سڑکوں پہ تیرا انتظار کروں۔ گانے کے بول شہری کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، پر سمارا اس کے حال دل سے بے خبر، پتہ نہیں کسی سوچ میں گم تھی۔ سفر کافی لمبا تھا۔ اب سمارا نے سیٹ کے ساتھ ڈیک لگا لی تھی کیونکہ بیٹھے بیٹھے وہ تھک چکی تھی۔ سمارا دن کو کھانے کے بعد ضرور سویا کرتی تھی، لیکن آج گھر جانے کی خوشی میں دن کو سو ہی نہ پائی تھی، اسی لیے اب اسے نیند آ رہی تھی، اسی لیے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہی نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ اتنے منتھ میں شہری یہ تو جان گیا تھا کہ وہ نیند کی بہت پکی ہے۔ سمارا کی گردن نیند میں لڑکنے لگی تھی۔ اچانک شہری نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن اپنے کندھے پر رکھ دی اور آہستہ سے لب اس کی پیشانی پر رکھ دی اور جلدی سے پیچھے ہوا کہ کہیں وہ جاگ ہی نہ جائے۔ شاویز نے گاڑی نکالی اور اسے دل آویز کے گھر کے سائڈ پر ڈال دیا۔ دل کے گھر پہنچنے پر دل کے بابا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم انکل۔ شاویز نے انہیں ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخودار، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ملک ضمیر نے ناشنا انداز میں کہا، کیونکہ وہ شاویز کو جسٹ بائی نیم جانتے تھے، بائی فیس نہیں۔ میں شاویز علی کیانی، شیروز علی کیانی کا بیٹا ہوں اور دلاویز کیانی کا شوہر۔ کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ ملک ضمیر نے ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ گندمی رنگت پر ہلکی ہلکی داڑھی، مونچھیں گرے، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، چوڑا سینہ، اونچا لمبا قد، بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ بلیو جینز میں بالوں کو سٹائل کے ساتھ کھڑا کیے۔ وہ ضمیر احمد کو ہر لحاظ سے اپنی بیٹی کے لیے پرفیکٹ لگا، لیکن وہ ان کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا۔ لیکن ان کو شاویز کی آنکھوں میں دل کے لیے معذرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ وقتی غصے کو دفع کر کے شاویز کو بیٹھنے کا کہہ کر دل کے روم میں چلے گئے۔ انہوں نے اللہ سے اچھے کی امید کرتے ہوئے شاویز کو برا بھلا کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک تو برا بھلا کہنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ مزید بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا وہ ان کا داماد تھا۔ شادی چاہے جن حالات میں ہوئی ہو، لیکن تھا تو داماد ہی نا، اور ان کے ہاں داماد کو عزت دی جاتی تھی، نہ کہ بے عزت کیا جاتا۔ دل بیٹا، ڈرائنگ روم میں شاویز آیا، آپ مل لو اسے۔ ضمیر احمد نے دوسری طرف منہ کیے کھڑی دلاویز کو کہا۔ دل کو باپ کی بات پہ ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، مانو جیسے اسے یقین ہو کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ دل ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام کیا۔ شاویز نے بھی دل کو سلام کا جواب دیا اور اس کی جانب بڑھا۔ دل میری جان کیسی ہو؟ وہ دل کے پاس پہنچ کر اسے باہوں میں لینا چاہتا تھا کہ دل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ پلیز شاویز، دور رہ کر بات کریں، جو کرنے آئے ہیں۔ شاویز ادھر ہی رک گیا تھا۔ دل پلیز مجھے معاف کر دو۔ شاویز نے اس کے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دل میں اپنی تمام غلطیوں کو مانتا ہوں، ان سب کی معافی مانگنے ہی تمہارے پاس آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے انکار نہیں کرنا، میں اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ پلیز میرے ساتھ گھر چلو۔ گھر؟ کون سے گھر؟ اسی فلیٹ پر جہاں صرف آپ اپنا مطلب میرے جسم سے حاصل کرتے تھے۔ دلاویز پہلے تو خاموش رہی، لیکن جب بولی تو شاویز کے پاس لفظ کم پڑ گئے اسے جواب دینے کے لیے۔ نہیں دل، اب ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم ایک بار چلو تو صحیح، شاویز نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ بس شاویز، اب میری زندگی کا فیصلہ میرے والدین کریں گے۔ برباد تو آپ مجھے کر چکے ہیں، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو گیا ہوگا، تو اب مجھے آپ طلاق دے کر قصہ ختم کیجیے۔ دلاویز، شاویز نے چلا کر کہا، کیونکہ اسے ایسا لگا تھا اس کا دل کسی نے مٹھی میں بند کر دیا، اور اگر دل نے دوبارہ ایسا کہا تو میرا دل بند ہو جائے گا۔ چلائیے مت، میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں، مجھے چاہیے آپ سے طلاق، ورنہ میں آپ پہ خلا کا کیس کر دوں گی۔ دل شدید غصے میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ شاویز سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ شاویز اور دل کی تیز آوازوں پر دل کے ماما بابا دروازے کو نوک کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ دل، کیا بات ہے بیٹا، اتنی تیز آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ نجمہ بیگم نے دل سے پوچھا۔ ضمیر اور نجمہ یہی چاہتے تھے کہ اگر شاویز اسے معافی مانگ کر اسے منانے آیا ہے تو ان کی بیٹی کو مان جانا چاہیے تھا۔ آنٹی انکل، میں بتاتا ہوں آپ دونوں کو، شاویز نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولنا شروع کیا، میں اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ اب میں دل کو گھر لینے آیا ہوں اور دل مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ آپ بتائیے، غلطی کیا انسان سے نہیں ہوتی؟ معافی مانگنے پہ خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ دل کا کہنا ہے کہ اب میرے والدین فیصلہ کریں گے۔ انکل آنٹی، میں دل کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، آپ پلیز اسے سمجھائیں۔ شاویز بیٹا، اگر آپ کو سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ دل کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو ادھر بھیجیں، شادی کی تاریخ رکھنے، ہم اپنی اکلوتی بیٹی کو رسم و رواج سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اب کے بار نجمہ بیگم نے بات کی تھی۔
اوکے آنٹی، میں کل ہی ماما کو بھیجتا ہوں، پاپا تو بیمار ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آنٹی نہیں ماما کہو، دل کی طرح، نجمہ بیگم نے کہا تو سب ہنسنے لگے، سب آئے دل کے۔ اوکے بیٹا، اب بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ ضمیر احمد نے بیٹی کا پھولا ہوا منہ دیکھتے ہوئے نجمہ کو لے کر باہر نکل گئے تاکہ دونوں میاں بیوی کچھ دیر اکیلے بیٹھ سکے۔ دل شاویز کے پکارنے پہ دل نے خون خوار نظروں سے شاویز کو دیکھا تو شاویز شاعرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے غزل دل کو سنانے لگا۔ محبت ٹوٹ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے تم اسے جانے نہیں دینا، وہ دامن بھی چرائے تو اسے تم قسم دے دینا، دلوں کے معاملے میں تو خطائیں ہو جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا، محبت روٹ جائے تو اسے جلدی منا لینا۔ اور ساتھ ہی شاویز اسے گلے لگاتا ہوا دل کے گال پر کس کر کے باہر نکل گیا۔ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے نما گھر کے سامنے آ کر رکی، ہارن دینے کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور سامنے اپنے بابا کے گھر کو دیکھ کر خوشی سے یاہو کہتے کہتے رکی، کیونکہ ساتھ وہ شخص تھا جس سے کسی بھی وقت کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ دونوں گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر کے سب لوگ ہال میں بیٹھے کچھ گپوں میں مصروف تھے۔ شہری اور سمارا نے ہال میں اندر داخل ہوتے ہی بآواز بلند سب کو سلام کیا تو باری باری سب دونوں سے ملنے لگے۔ ہم آپ دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، ریاض قیانی نے کہا۔ اتنے میں آمنہ بیگم نے آ کر کہا، چلو بچوں کھانا لگ گیا ہے، تو سب کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے گئے۔ کرن اور کاشان کا بچہ کچھ دن ہاسپٹل رہ کر اب صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا۔ کرن اور کاشان نے اپنے کیوٹ سے بیٹے کا نام احتشام رکھا تھا، جو کہ بالکل اپنی پھوپھا پر گیا تھا۔ کاشان اسے شامی بھی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ کرن باپ بیٹے کے پیار کو دیکھ کر اللہ پاک سے اپنی فیملی کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی تھی۔ ماما 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 جانی کدھر ہیں آپ؟ ارے خدا خیر کرے، کیا بات ہے شاویز؟ شیلا بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماما ماما، ارے ارے کیا کر رہے ہو، گراؤ گے مجھ بڑھیا کو، شاویز نے شیلا بیگم کو گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ ارے ماما جانی، آپ کی بوڑھی ہونے لگی، آپ تو ابھی لیڈی ہیں، شاویز نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ پاگل، جو بات ہے وہ بتاؤ، شیلا بیگم اسے تھپڑ لگاتے ہوئے بولی۔ ماما جانی، آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو بہو لے آنی چاہیے؟ شاویز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پر کوئی لڑکی بھی تو ہونی چاہیے نا شاویز، تمہاری نظر میں ہے تو کوئی بتاؤ ورنہ میں دیکھ لیتی ہوں۔ ماما میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور پھر شاویز نے مس کیریج والی بات کو گول کرتے ہوئے شیلا بیگم کو سب بتا دیا کہ کیسے اس نے کرن سے بدلے کے لیے نکاح کیا، پر اب اسے دل سے محبت ہو گئی۔ شاویز، میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی کہ تم یہ کرتے پھرو، شیلا بیگم نے نہایت غصے سے کہا۔ ماما جی اب سب باتیں بھول جائیں نا، اب تو دل بھی راضی ہو گئی مجھ سے، آپ جائیں اور شادی کی تاریخ رکھائیں۔ اچھا اگر دل راضی ہو چکی ہے تو پھر ٹھیک ہے، شام میں لے جانا مجھے دل کے ہاں۔ او تھینکس ماما، شاویز نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ شیلا بیگم کو بیٹے کی پھرتی دیکھ کر ایک شرارت سوجی۔ اچھا اگر مجھے دل پسند نہیں آئی تو؟ شیلا بیگم نے سیریس ہو کر کہا۔ ارے ماما وہ بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا۔ اچھا بڑا پتہ ہے تمہیں وہ بہت خوبصورت ہے، شیلا بیگم نے اس کا کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اف ماما درد ہو رہی ہے، چھوڑے نا۔ ماموں جان اب ہمیں اجازت دیں، کھانا کھانے کی کچھ دیر بعد شہری نے ریاض قیانی سے اجازت چاہی۔ ارے برخودار کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ ریاض قیانی نے شہری سے پوچھا۔ ماموں جان گھر جانا ہے نا۔ ارے آرام سے بیٹھو، شادی کے بعد پہلی بار آئے ہو، کچھ دن رکنا ہوگا تم دونوں کو۔ اب میں کچھ نہ سنوں، ریاض قیانی نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ریاض قیانی نے اپنی بیگم سے کہا، آمنہ شہری اور سمارا کے لیے سمارا والا کمرہ سیٹ کروا دے، جب تک تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ ریاض قیانی اٹھ کر کمرے کی جانب چلے گئے۔ ریاض قیانی اور شائستہ بیگم دو بہن بھائی تھے، شائستہ ریاض سے چھوٹی تھی۔ شہروز اور ریاض شائستہ یہ سب آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ شیر اور شائستہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا شہریار۔ شہروز اور شیلا کے دو بچے تھے، کرن اور شاویز۔ ریاض اور آمنہ کے تین بچے تھے، سحر، سائم، سمارا۔ سحر اور سائم دونوں شادی شدہ تھے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری سیٹل تھے۔ شہری اور سمارا دونوں ریاض کے کمرے میں ان کے پیچھے چلے گئے۔ ریاض قیانی نے اپنی الماری میں سے ایک فائل نکالی اور شہری کی طرف بڑھائی۔ شہری نے ناسمجھی سے ریاض کو دیکھا۔ ماموں یہ کیا ہے؟ یہ تم دونوں کی شادی کا تحفہ ہے، میں پچھلے دنوں دبئی گیا تھا تو ادھر مجھے یہ فلیٹ پسند آ گیا، تب میں نے تم دونوں کے لیے خرید لیا، کیونکہ تمہارا بھی کافی بزنس دبئی میں ہے، ادھر تم جاتے رہتے ہو، تو میں نے سوچا اگر تم سمارا کے ساتھ کبھی دبئی جاؤ تو رکنے کا کوئی مسئلہ نہ ہو میرے بچوں کو۔ ماموں جان شکریہ، پر اس کی کیا ضرورت تھی؟ ارے چپ، کیوں ضرورت نہیں تھی، یہ تم دونوں کے نام ہے، خوش رہو میرے بچوں۔ شکریہ بابا جان، سمارا نے کہا۔ شکریہ نہیں، بس تم دونوں ساتھ ساتھ مسکراتے رہو۔ بیٹا بتاؤ شہری، تمہارا خیال بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ جی بابا رکھتے ہیں، سمارا نے شہری کی جانب ہلکی سی نظر ڈال کر کہا۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے۔ کمرے میں آتی آمنہ بیگم نے آمین کہا۔ چلے بیٹا، آپ دونوں کا روم سیٹ ہو گیا ہے۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو کمرے میں صرف بیڈ تھا، جبکہ صوفے سنگل سنگل تین تھے، پر وہ سمارا کے کسی کام کے نہیں تھے۔ شہری سمارا کی سوچ سمجھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ صوفہ نہیں کمرے میں، تو اس لیے دیکھ رہی تھی، اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا کیا؟ اس پر سو جاؤ، شہری نے بظاہر نارمل انداز میں کہا، پر سمارا کو بہت کچھ باور کروا گیا۔
سمارا نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پر ٹک گئی۔ شام کا وقت تھا۔ شاہویز اور شیلا بیگم ملک ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ شیلا بیگم کو دل بہت پسند آئی تھی اور شیلا بیگم نے شاہویز کے کہنے پر دن زیادہ نہیں رکھے تھے۔ پرسوں شاہویز کی مہندی تھی اور اگلے روز بارات تھی۔ شہروز کے آنے سے شیلا پہلے ہی بات کر چکی تھی۔ شہروز نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ اور شاہویز کے لیے سب کچھ اچھا کرو گی، اس لیے میری پوری رضامندی ہے۔ سمارا کے بیڈ پر لیٹنے کے بعد شہری بھی مزے سے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ سمارا کو مارے گھبراہٹ کے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن شہری گدھے گھوڑے بیچ کر ایسے سو رہا تھا جیسے موصوف کو کتنے مہینوں سے نیند جیسی نعمت میسر نہ آئی ہو۔ تقریباً 2 گھنٹے سے وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، پر مجال ہے جو سمارا کو نیند کی اونگ بھی آئی ہو۔ ابھی وہ شاید کچھ اور سوچتی، پر شہری کا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے نرم و ملائم گال پر تھا۔ اب تو وہ اٹھنے کا سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ وہ نیند میں اس کے گال پر اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شہری نے اپنی ٹانگ بھی اس کے اوپر رکھ دی۔ سمارا تو اب ہل بھی نہیں رہی تھی، کہیں وہ جاگ ہی نہ جائے۔ اسی جدوجہد میں نہ جانے رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ صبح جب شہری کی آنکھ کھلی تو سمارا کو اپنے حصار میں پایا۔ وہ نیند میں معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ شہری نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر پیار کی مہر ثبت کی اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ملک ولا اور کیانی ولا کے تمام سربراہوں نے کرن اور کاشان کو معاف کر دیا تھا، اور ادھر ضمیر احمد ملک نے بھی بیٹے کو، بہو اور پوتے کو گھر لانے کو کہا تھا۔ کاشان سے ناراض تو وہ پہلے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا یہ ان کا شرعی حق تھا۔ بس ذرا سے خفا تھے جو وہ کرن کو بھگا لے گیا تھا، جبکہ اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ کاشان کو بھی دل اور شاہویز کے نکاح کے بارے میں بتایا گیا، لیکن مس کیریج والی بات کو گول کرتے ہوئے۔ کاشان کو پہلے غصہ تو بہت آیا، پر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس نے بھی تو کرن کو گھر سے بھگا کر شادی کی ہے۔ کرن بھی تو شاہویز کی بہن ہے جیسے دل میری ہے، پر جب اسے معلوم ہوا دل خوش ہے تب یہ بات اسے سکون دے گئی تھی۔ ویسے بھی شاہویز ہر طرح سے دل کے لیے پرفیکٹ تھا، ویل ایجوکیٹ، ویل فیملی بیک گراؤنڈ، اور سب سے بڑھ کر اتنی بڑی جائیداد کا اکلوتا بھی۔ وہ بھی ایک بھائی کی حیثیت سے دل کے لیے ایسا ہی گھر چاہتا تھا۔ کرن بھی چھوٹے بھائی کی شادی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ اس کے خوبصورت اور پرکشش بھائی کے لیے دل جیسی لڑکی بالکل پرفیکٹ تھی، کم عمر، معصوم اور خوبصورت۔ دل اور شاہویز کا کپل بہت کیوٹ تھا۔ کرن نے سوچا کل ان لوگوں کی پاکستان کی فلائٹ تھی، وہ دل اور شاہویز کی شادی کے لیے جلدی جا رہے تھے۔ جانا تو ان کو ویسے بھی تھا، کیونکہ ضمیر احمد نے کہہ دیا تھا وہ جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں ہمیشہ کے لیے، اسی لیے دونوں پیکنگ کر رہے تھے۔ شہروز ہاؤس کو جدید لائٹنگ سے سجایا جا رہا تھا۔ شادی کی تیاری زور و شور سے شروع تھی۔ شیلا بیگم آج بہت خوش تھیں، کیونکہ کرن اور کاشان بھی آج پاکستان پہنچ چکے تھے۔ بھائی جان کرن کی نادانی کی وجہ سے شہری کے ولیمے کا فنکشن نہ ہو سکا تھا۔ کرن کو آپ معاف کر چکے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا شاہویز اور شہری کے لیے ولیمے کا فنکشن ایک ساتھ کر لیا جائے، کیا خیال ہے آپ کا؟ شہروز نے اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کیا۔ بات تو ٹھیک ہے تو شہروز، شائستہ نے بھی کہا تھا ولیمے کا۔ جی بھائی جان، بھابی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس بچی کا بھی سوچے نا، اتنی جلدی میں شادی ہوئی اس کی، نہ مائیوں نہ مہندی، اب ولیمہ تو بنتا ہے نا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم شہروز، شہر کے یعنی سمارا کی خاموش طبیعت اور دونوں کے بیچ روکھے پن کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ چلو پھر شاہویز کے ساتھ ہی شہری کا ولیمہ بھی رکھ دیتے ہیں، شیر کا یعنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی بالکل بھائی جان، شہروز نے بھائی کی بات کی تاکید کی۔ ملک ہاؤس میں کرن، کاشان اور ننھے احتشام کی آمد ہو چکی تھی۔ کرن کو سب بہت اچھی طرح ملے تھے۔ نجمہ بیگم کو کرن بہت اچھی لگی تھی۔ ضمیر ملک نے بھی کرن کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ رکھا۔ دل کرن سے ملنے کے بعد جلدی سے شامی کو لے چکی تھی اور ترسی ہوئی ماں کی طرح شامی کو پیار کرنے لگی۔ دل نے شامی کو جب اٹھایا تو وہ اپنے مس کیریج کا سوچ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر کرن چونک گئی۔ کیا بات ہے دل؟ کرن شامی کے ساتھ دل کے روم میں تھی۔ کرن کے پوچھنے پہ دل کرن کے گلے لگ کر زور سے رونے لگ گئی۔ کرن بھی پریشان ہو گئی۔ پلیز دل بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بھابی میں اپنا بچہ کھو چکی ہوں، اگر آج وہ ہوتا تو ابھی کچھ دن میں میری گود میں آ جاتا۔ کیا مطلب ہے دل تمہارا؟ کرن نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ بھابی آپ کو نہیں پتا، ویزی نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی، پر میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ دل اویز کی بات سن کر کرن شوق سی کیفیت میں بولی، دل پوری بات بتاؤ پلیز۔ پھر دل اویز نے کرن کو نکاح سے لے کر اب تک سب سچ بتا دیا۔ کرن حیران ہو کر سنتی رہی۔ بھابی آپ پلیز کاشان بھائی کو کچھ مت بتانا، ورنہ وہ ویزی سے لڑ پڑیں گے۔ کرن دل کو گلے لگا کر چپ کروانے لگی۔ نہیں بتاؤں گی بھابی کی جان، بھابی میں دیکھنے میں بس 17 سال کی ہوں، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ شاہویز نے جب نکاح سے پہلے مجھے بے عزت کرنے کا کہا تو میں نکاح کے لیے مان گیا، اور پھر انہوں نے مجھ سمیت میرے جسم پر بھی اپنا حق جتایا۔ بھابی آپ کو پتہ ہے نا، ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ 16 سال کی عمر میں زبردستی ازدواجی تعلق بنایا جائے تو وہ نارمل بیہیو نہیں کرتی، لیکن میں نارمل رہی، کیونکہ صبا مجھے یہ سب پہلے بتا چکی تھی۔ میں سمجھدار ہوں، بے شک کم عمر سے ہی، لیکن مجھے شاہویز سے محبت ہو گئی تھی۔ پریگنینسی کے بعد ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں مجھے بتایا تھا میری پریگنینسی بالکل بھی سیف نہیں، کیونکہ میں کم عمر اور کمزور ہوں، لیکن میں نے پھر بھی اپنی اور ویزی کی پیار کی نشانی کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ ان کی پیار کی نشانی نہیں بلکہ انتقام کی نشانی ہے، اور اس سے بڑھ کر جب وہ مجھے طلاق کا کہہ کر اسٹاپ پر مرنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، تب میں وہ سب برداشت نہیں کر پائی اور میرا مس کیریج ہو گیا۔ دل نے روتے ہوئے کرن کو بتایا۔
دلاویز اتنے ٹائم سے دل پہ بوجھ لیے گھوم رہی تھی۔ مہربان کندھا دے کر دلاویز روتے ہوئے سب بتا دیا اور کرن نے بھی اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ چپ ہو جاؤ دل، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، کرن نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ شیر ہاؤس میں اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ سمارا اور شہری دن میں واپس آئے تھے۔ سمارا کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن ریاض کیانی نے سمارا اور شہری کو ان کے ولیمے کا بتایا، جو اب تھوڑی دیر پہلے ہی شیر کیانی نے انہیں کال کر کے بتایا۔ دونوں کو آج گھر آنے کا کہا تھا، اسی لیے دونوں ناشتہ کر کے گھر آ چکے تھے۔ کھانے کے دوران ولیمے کے متعلق باتیں بھی ہوتی رہی تھیں، تو شیر کیانی نے کہا، شہری بیٹا سمارا کو دن میں شاویز کی شادی کے لیے شاپنگ پر لے جانا۔ جی ابا جی، شہری نے فرمانبرداری کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا، اور ہاں تم دونوں اپنے فنکشن کے ڈریسز بھی لے لینا۔ شائستہ بیگم نے کہا، جی بہتر ماں جی، جیسا آپ کہیں۔ سمارا نے بامشکل ہنسی روکی، وہ شہری کو اپنے ماں باپ کے سامنے بھیگی بلی بنے دیکھ کر اسے واقعی ہنسی روکنی مشکل لگی تھی، اسی لیے وہ معذرت کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ شام میں مہندی تھی۔ کرن کے کہنے پر دل اور شاویز کا مہندی کا فنکشن کمبائن رکھا گیا تھا، کیونکہ نکاح دونوں کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آج کیانی ہاؤس کی شان ہی نرالی تھی، رنگ برنگی لائٹنگ اور پورے گھر کو گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور اوپر اسٹیج پر پڑا جھولا اسے بھی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج مہندی تھی اور کیانی ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اب اگر کیانی ہاؤس کے ٹیرس پر دیکھا جائے تو اس پر رنگ برنگی لائٹنگ اونچے چباروں پر تاج کا منظر پیش کر رہی تھی، اور اگر صحن میں نظر ڈالی جائے تو صحن گلابوں اور سترنگے پھولوں کی لڑیاں چاروں جانب لٹکی ہوئی تھیں۔ شام آہستہ آہستہ اپنے پر گرا رہی تھی۔ شام کو شہری سمارا کو شاپنگ پر لے کے آتا۔ سمارا نے اچھے سے 3 ڈریسز لیے تھے اپنے ولیمے کے لیے۔ شہری نے سمارا کے لیے ڈریس لیا تھا۔ سمارا کافی کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ شہری کے ساتھ شاپنگ پر پہلی بار آئی تھی، اس لیے شہری نے اپنی پسند کا ڈریس خرید لیا۔ واپسی پر جب شہری نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، سمارا حیران و پریشان پارلر کو دیکھ رہی تھی۔ اب محترمہ گاڑی سے کیا آپ کو گود میں اٹھا کر لے کے جاؤں؟ شہری نے اسے ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں میں اتر رہی ہوں۔ وہ دونوں اندر جا رہے تھے کہ گاڑی کی چابی زمین پر گر گئی۔ شہری چابی اٹھانے نیچے جھکا ہی تھا کہ سامنے سے ایک چھوٹی بچی ہاتھ میں آئس کریم اٹھائے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان کے قریب پہنچنے پر بچی اپنی فراک سے الجھ کر آگے کو گرنے لگی کہ شہری نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ بچی تو گرنے سے بچ گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم شہری کے سارے فیس پر لگ چکی تھی۔ بچی شہری کو سوری کہتے ہوئے آگے چلی گئی تو سمارا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو چکی تھی شہری کے فیس پر لگی کریم دیکھ کر۔ وہ اپنی ہنسی کو روک ہی نہیں سکی تھی۔ اب شہری بھی سمارا کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ شہری نے پاکٹ سے ٹیشو نکال کر سمارا کی طرف بڑھایا۔ سمارا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تو شہری اس کی بات کا محفوظ سمجھاتے ہوئے بولا، لو میرا فیس صاف کرو۔ تب سمارا نے ٹیشو پکڑ لیا اور شہری کا فیس صاف کر دیا۔ پھر دونوں آئس کریم کھا کر گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ملک ہاؤس کو بھی سجایا گیا تھا، کیونکہ کل رات اس گھر کی لاڈلی کی رخصتی تھی۔ دلاویز کو پارلر لے جایا گیا تھا اور ملک ہاؤس کے سب مہمان بھی تیاری میں مصروف تھے۔ کیونکہ دل اور شاویز کی مہندی کیانی ہاؤس میں تھی، اس لیے سب تیار ہو رہے تھے کہ انہیں تیار ہو کر کیانی ہاؤس کے لیے نکلنا تھا۔ کرن دل کے ساتھ پارلر ہو گئی تھی اور احتشام کرن نے نجمہ بیگم کے پاس چھوڑا تھا۔ ملک ہاؤس کے تمام مہمان تیار ہو چکے تھے اور اب تھوڑی دیر تک سب نے کیانی ہاؤس کے لیے نکل جانا تھا۔ کیانی ہاؤس کے سامنے شاویز کی لینڈ کروزر آ کر رکی۔ شاویز گاڑی کی فرنٹ ڈور سے باہر نکل کر آیا۔ شاویز نے فروزی کلر کا کرتا اور سفید کلر کی شلوار زیب تن کر رکھی تھی، اس پر سرخ کلر کی چنی گلے میں ڈال رکھی تھی۔ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاویز نے باہر آ کر دلاویز کی طرف کا ڈور کھولا اور دلاویز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دل شاویز کا ہاتھ تھامتی ہوئی گاڑی سے باہر گئی۔ دل نے پرپل، گرین اور اورنج کلر کا شرارہ پہن رکھا تھا اور پھولوں کے زیور، ان کے بعد مہارت سے کیا گیا میک اپ، وہ شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ شاویز دلاویز کو ہاتھ تھامتے ہوئے اسٹیج تک لایا اور لڑکیوں نے دونوں پر گلاب کی پتیاں برسائیں۔ اب دونوں اسٹیج پر پڑے جھولے پر بیٹھ چکے تھے۔ اب نجمہ بیگم اور ضمیر احمد دونوں اسٹیج پر آئے اور باری باری دل اور شاویز کو مہندی لگائی اور مٹھائی کھلانے کے بعد ان دونوں کے سر سے 5-5 ہزار کا نوٹ مار کے ٹوکری میں ڈال دیا۔ اب شیلا اور ہیروز بھی اسٹیج پر آئے اور تمام رسم ادا کر کے نیچے اتر گئے۔ اب کرن اور کاشان اسٹیج پر آئے۔ کرن نے گرین اور بلیو کلر کی کامدار فراک اور ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور وہ کاشان کے دل میں اتر رہی تھی۔ کاشان براؤن کلر کی قمیص شلوار پہنے وہ بھی بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ کاشان نے دل کے سر پر کس کرتے ہوئے دعائیں دی اور رسم حنا ادا کی۔ کرن نے بھی بھائی کو اور بھابھی کو مٹھائی کھلائی اور مہندی لگا کر واپس آ گئے۔ اب تمام لڑکے لڑکیاں جمع ہو چکے تھے۔ یہاں پہ ایک گیم کھیلی جانی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا دل تھا کشن، جو کہ سب نے اپنے سے آگے والے کو پاس کرنا تھا، اور جہاں دلہن اسٹاپ کہتی اس انسان کو وہی کرنا ہوتا جو دلہا کہتا۔ کشن سب سے ہوتا ہوا جب شہری پر آیا تب دلاویز نے اسٹاپ کہا تو شاویز سے ٹاسک پوچھا گیا تو شہری بھیا اب مزہ آئے گا، شاویز نے کہا اور ٹاسک بتانے لگا۔ جی تو شہری بھیا اپنی کیوٹ سی بیوی کے ساتھ کپل ڈانس کر کے دکھائیں۔ شاویز کے ٹاسک بتانے پر سب نے تالیاں بجاتے ہوئے شہریار سمارا کہنے لگے۔ شاویز اچھی طرح جانتا تھا کہ شہری بہت اچھا ڈانس کرتا ہے، لیکن شاویز کا ٹاسک سن کر سمارا کی جان پہ بن آئی تھی، لیکن شہریار کے بلانے پہ مرتے کیا نہ کرتے جانا پڑا۔ وہ بلیک شیروانی میں ملبوس، گلے میں چنری ڈالے ڈانس فلور پر پہنچا۔ سمارا جب شہری کے روبرو آئی تو شہری نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر تا پیر جائزہ لیا۔ وہ گرین پنک کلر کے کامدار فراک میں ملبوس تھی
اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہری نے اس کے دوسرے ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کر ڈانس کرنے لگا۔ شہری سانگ کے اسٹیپ فالو کرتے ہوئے ڈانس کر رہا تھا۔ جب لاسٹ اسٹیپ کے لیا تب سمارا کو گھومنا تھا۔ سمارا گھوم رہی تھی کہ اس کا پیر مڑ گیا جس وجہ سے وہ گرنے لگی، لیکن شہری کے بازو نے اسے تھام لیا۔ تب سب نے واؤ کہا اور ساتھ ہی تالیاں بجانے لگے۔ مہندی کا فنکشن اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ ملک ولا کے سب لوگ ملک ولا کے لیے واپس نکل چکے تھے۔ شائستہ بیگم کو شائلہ بیگم نے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے شیر کیانی، شہری، سمارا گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ سمارا، شہری کو سب نے بہت روکا لیکن وہ نہیں رکے۔ کرن اور کاشان بھی کیانی ہاؤس رک گئے تھے۔ کرن کا کل صبح کو ارادہ تھا ملک ہاؤس جانے کا، کیونکہ بارات رات کو تھی اور ویسے بھی شامی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ دن میں ڈاکٹر کی طرف جانے کے بعد اپنے سسرال جانا چاہتی تھی۔ کرن ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جولی اتارنے ہی لگی کہ کاشان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ یار مجھے تو جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ اوکے جی آپ دیکھ لیں، کرن نے ہاتھ روک کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھ لیا، اب میں جاؤں؟ شامی کی آگے ہی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کرن کاشان کی آنکھوں میں چھلکتی شرارت دیکھ کر کرن بہانہ لگا کر شامی کی طرف چلی گئی۔ اوکے یار جاؤ، کاشان نے کچھ بھی رومانس جھاڑنے کے بغیر اسے جانے کو کہا۔ شیر کیانی تو اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ شہری اور سمارا بھی اپنے روم میں آ گئے۔ آج شہری کی نظر سمارا سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج شہری کو اپنا آپ روکنا مشکل لگ رہا تھا اور آج وہ خود کو روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سمارا چینج کر کے واش روم سے نکلی تو شہری نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سمارا اچانک اس سب کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے تھوڑی جھجک رہی تھی، اسی لیے شہری آج کچھ سننے اور کہنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف چلا گیا۔ سمارا حیا کے مارے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شہری اس پہ بھرپور پیار نچھاور کرتے ہوئے اپنے رشتے کو اصل حق بخش چکا تھا۔ سمارا اور شہری کی ایک خوبصورت رات گزر چکی تھی۔ شہری نے سمارا کے سارے گلے شکوے دور کر دیے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی کی نئی شروعات خوبصورتی سے کر چکے تھے۔ آج تمام شکوے شکایات ختم ہو چکے تھے اور آج سمارا کی محبت کو منزل مل چکی تھی۔ شہروز ہاؤس میں اس وقت ناشتے کا دور چل رہا تھا۔ کرن بیٹا احتشام کی اب طبیعت کیسی ہے؟ شائستہ اور شائلہ نے کرن کو ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر سوال کیا۔ جی تائی ماں کچھ بہتر ہے، اب کرن نے مسکرا کر جواب دیا۔ کاشان بیٹا ڈاکٹر کو بھی دکھا دینا شامی کو، شائلہ بیگم داماد سے بولی۔ جی ماما، میرا اور کرن کا ارادہ ہے شامی کو بھی ناشتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا، اس کے بعد گھر بھی جانا ہے، کافی انتظامات دیکھنے ہوں گے۔ بالکل ٹھیک کہا بیٹا، تم نے دلہن والوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں جو بھائی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اب کی بار شہروز نے کہا تھا۔ پھر کرن اور کاشان ناشتہ کرنے کے بعد شامی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ شہری کی آنکھ کھلی تو اس نے سمارا کو اپنے حصار میں پایا۔ شہری کے لبوں پہ خوبصورت مسکان پھیل گئی۔ اب شہری کی نظر گھڑی پر پڑی جو دن کے 11 بجا رہی تھی۔ شہری تو اکثر چھٹی کے دن 11 بجے اٹھتا تھا، لیکن سمارا 8 بجے سے زیادہ نہیں سوتی تھی اور آج 11 ہو چکے تھے اور سمارا کو اب تک کوئی ہوش نہیں تھا۔ یہ شہری کی محبت کا اثر تھا جو اسے اتنا بے خبر اور مدہوش کیے ہوئے تھا۔ شہری نے آرام سے سمارا کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شہری واش روم سے نکل کر نیچے آیا اور ملازمہ کو ناشتہ بنانے کا کہہ کر دوبارہ بیڈ روم میں آ گیا۔ اب وہ سمارا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ سمارا کافی دیر سے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سمارا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو شہری کو اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے پایا۔ تب ہی اس کی آنکھیں رات کا منظر یاد کر گئیں تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس کی نگاہ جب گھڑی پر گئی تو جلدی سے اٹھ کر بولی، شہریار اتنا ٹائم ہو گیا اور آپ نے جگایا بھی نہیں، شکر ہے پھپھو گھر نہیں، ورنہ انہیں کتنا برا لگتا نا۔ ارے نہیں یار، اب نئے شادی شدہ جوڑے کو اٹھنے میں اتنی تو دیر لگ ہی جاتی ہے نا، شہری نے معنی خیز لہجے میں کہا تو سمارا جی بھر کر شرمندہ ہوتی ہوئی منہ بنا کر بولی، اب ایسی بھی بات نہیں، 11 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو۔ سمارا جتاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ ملک ہاؤس میں دل کی رخصتی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ملک ہاؤس میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی، سب لڑکیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ کوئی اپنا ڈریس پریس کر رہی تھی تو کوئی بال شیمپو کر رہی تھی، کوئی سینڈل تلاش کر رہی تھی تو کوئی بالوں کا جوڑا بنوا رہی تھی۔ ایسے میں دل اور کرن پارلر میں تھیں اور گھر پر نجمہ بیگم گن چکر بنی ہوئی تھی۔ ملک ہاؤس اس وقت روشنیوں سے نہایا ہوا تھا، رنگ برنگی لائٹنگ اور خوبصورت سٹیج جس پر صوفہ رکھا گیا تھا اور سٹیج کے ارد گرد گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ شاویز تیار ہو چکا تھا، گندمی رنگت پہ ہلکی ہلکی داڑھی، مونچھیں، گرے آنکھیں، 6 فٹ قد، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ اس پر سفید کلر کی شیروانی جس پر میرون کلر کا کام بنا ہوا تھا، سر پر میرون کلر کی پگڑی، گلے میں گلاب کے پھولوں کی مالا ڈالے وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ شائلہ بیگم تو اس کے صدقے والی جا رہی تھی۔ بارات ملک ہاؤس کے لیے نکل چکی تھی۔ شہری اپنی کار لے کر آیا اور سمارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہری پھپھو کو بھی بلاؤں کیا؟ سمارا نے گھر کے اندر اشارہ کیا۔ ارے پاگل عورت، وہ ابا جی کے ساتھ جائیں گے، تم بیٹھو ورنہ میں اس بارات میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ شہری اپنے معصوم بیگم کی معصومیت پر کلس کر بولا۔ اس بات پر سمارا کو آگ ہی تو لگی تھی، وہ ناراض ہو کر کار کا پچھلا ڈور کھولنے ہی لگی تھی کہ شہری نے بظاہر غصے سے کہا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، آگے آ کر بیٹھو۔ تب سمارا منہ بناتی آگے آ گئی۔
سمارا نے آج کالے رنگ کا کام دار ڈریس پہن رکھا تھا جس پر سلور رنگ کا کام تھا، اس کے ساتھ مناسب میک اپ جس پر وہ بہت خوبصورت پرکشش لگ رہی تھی۔ شہری نے بھی کالے رنگ کی ڈریسنگ کر رکھی تھی، وہ دونوں اچھے لگ رہے تھے۔ یار سمارا، میں نے مذاق کیا تھا، منہ ٹھیک کرو نا۔ اور ویسے بھی تم لگ بھی قیامت رہی ہو، یہ نہ ہو میں شادی پہ جانا کینسل کر کے گھر کی طرف واپس گاڑی موڑ لوں، اوپر سے تمہارا کالا ڈریس، اف میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ شہریار نے اسے اپنی آنکھوں میں سماتے ہوئے کہا۔ سمارا شہری کو ٹریک سے اترتا دیکھ کر جلدی سے بولی، میں ناراض نہیں ہوں، پر آئندہ ایسا مذاق نہیں چلے گا، اور ابھی مجھے شادی پہ جانا ہے۔ سمارا نے کہتے ہی باہر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ شہری اس کی چوری پکڑ نہ سکے، جس پر شہری ہنستے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ایک خوبصورت سی چھوٹی سی لڑکی اسٹیج کی جانب آتی دکھائی دی، براؤن بڑی آنکھیں، پتلی ناک، کلی جیسے لب، 5 فٹ قد، دودھیا رنگت براؤن لمبے بال، ان پر ڈیپ ریڈ لہنگا اور ڈارک بلیو دوپٹہ کیے، ڈارک برائڈل میک اپ جو مہارت سے کیا گیا تھا، قیمتی نیکلس سیٹ، وہ آسمان سے اتری ہوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کرن دل کو پکڑ کر اسٹیج پر لے جا کر بٹھا چکی تھی۔ دلاویز نے جب شاویز کو اسٹیج کی جانب آتا دیکھا تو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرن کدھر ہو یار؟ کاشان نے شامی پہ جھکی کرن کو دیکھ کر کہا۔ شاویز کی چین کدھر رکھی ہے؟ دو مجھے پہنانی ہے، اسے کاشان نے سوالی نظر سے کہا۔ کاشان وارڈروب کے اس ڈرا میں چیک کریں، کرن نے مصروف انداز میں کاشان کو اشارے سے بتایا۔ کاشان چین کا کیس اٹھاتا ہوا جاتے جاتے کرن سے بولا، تھوڑا خیال اپنے شوہر کا بھی کر لیا کرو یار، صبح سے 1 منٹ بھی میرے ساتھ اسپینڈ نہیں کیا۔ کاشان نے شکوہ کیا۔ کاشی میری جان، مجھے فرصت کم ملی ہے، ایک طرف بھائی کی شادی اور ایک طرف ننند کی شادی، ایسے میں گھن چکر بن کر رہ گئی ہوں، اوپر سے آپ کی افلاطون اولاد نے بھی تنگ کر کے رکھا ہے، ایسے میں آپ کو کدھر سے ٹائم دوں؟ کرن نے شامی کے کپڑے چینج کرتے ہوئے کہا، جو کہ اس نے ابھی ابھی الٹیاں کر کے خراب کر دیے تھے۔ اوکے اوکے یار، ریلیکس کرو، کاشان نے اس کی پریشان شکل دیکھ کر کہا۔ ابھی میری بیگم بیزی ہے تو کیا ہوا، رات کو فرصت سے دیکھوں گا، کاشان نے معنی خیز لہجے میں کہا تو کرن نفی کرتی ہوئی شامی کو اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ وہ اسے چینج کروا چکی تھی۔ دل کی کرسی کی رسم صبا نے بہن بن کر نبھائی تھی۔ شاویز کو کافی دیر انتظار کرنے کے بعد 1 لاکھ روپے دیے، تب جا کر صبا نے اسے دل کے برابر بیٹھنے کی جگہ خالی کی تھی۔ آج کیا بجلی گرانے کا ارادہ ہے اپنے شوہر پہ؟ شاویز نے دل کے کان کے قریب کہہ کر اپنی جانب سے اس کی تعریف کی تھی، لیکن دل کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب کاشان کرن اسٹیج پہ پہنچے۔ کرن آج اورنج اور پرپل ڈریس میں ملبوس تھی، جبکہ کاشان جینز شرٹ میں موجود تھا۔ کاشان نے شاویز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کو گولڈ کی چین گلے میں پہنائی، پھر کرن اور کاشان نے دونوں کو سلامی دی۔ شہری اور سمارا بھی اسٹیج پہ آئے اور رسم ادا کرتے ہوئے سلامی دی، پھر باقی تمام مہمانوں اور دوستوں نے بھی رسومات ادا کی اور ملک ضمیر اور نجمہ بیگم دل سے ملی، بہت سی دعائیں دی۔ ضمیر ملک نے شاویز سے کہا، بیٹا شاویز، دل میرا ایمان ہے، میری لاڈلی بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ انکل آپ بے فکر رہیں، میں دل کا بہت خیال رکھوں گا۔ پھر کاشان نے دل کے سر پر قرآن کا سایہ کیا اور اسے پاک قرآن کے سائے میں شاویز کے سنگ رخصت کیا۔ دل رخصتی کے وقت بہت روئی اور اسے کاشان نے گلے لگا کر کار میں بٹھایا اور دل رخصت ہو کر کیانی ہاؤس پہنچ گئی۔ ملک ہاؤس میں سب ہی اداس تھے، نجمہ بیگم تو رو رہی تھی۔ بیٹی کو رخصت کر کے ملک صاحب انہیں تسلی دے رہے تھے کہ دل شاویز کے ساتھ بہت خوش رہے گی اور بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ سمارا اور شہری گھر آ گئے تھے، کیونکہ وہ کرن کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اب بھی کرن کے لیے ویسی ہی فیلنگز رکھتا، لیکن دیرینہ محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا شہریار کے آنی سے نہ ہو پایا، اسی لیے سمارا کو بھی شہری کے لیے گھر جانا پڑا، ورنہ سب نے تو بہت کہا دونوں کو کہ شہروز ہاؤس رک جاؤ، لیکن شہری نہیں رکا اور سمارا کو لے کر گھر آ گیا۔ ظالم حسینہ کدھر چل دی، ابھی مجھے تو انتظار کر لینے دو۔ شہری نے واش روم کی طرف بڑھتی سمارا کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ سمارا اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اسی لیے وہ اچانک سے شہری کے سینے سے جا لگی۔ 2 دن سے ترسا رہی ہو مجھے، شہری نے اس کی ناک سے ناک مس کرتے ہوئے کہا۔ اچھا مجھے چینج تو کرنے دینا، سمارا نے بہانہ لگایا، لیکن شہری نے سمارا کے گال پر لب رکھ دیے۔ شہری پلیز، میں بہت تھک چکی ہوں۔ سمارا نے شہری کی نظر خود پہ محسوس کر کے فرار ہونے کی ایک اور کوشش کی۔ ارے آج کیا، آج تو فرسٹ نائٹ ہے، شہری نے آنکھ دبا کر کہا۔ سمارا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کی فرسٹ نہیں ہے بلکہ دلاویز اور شاویز کی ہے، اس لیے مجھے چھوڑیں۔ شہری نے OIC کو لمبا کرتے ہوئے سمارا کو چھوڑ دیا۔ تم بہت تیز نہیں ہو گئی؟ شہری نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ رہتے رہتے یہ کوالٹی تو آنی ہی تھی مجھ میں، سمارا ہنستے ہوئے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ سجی سنوری کار کیانی ہاؤس کے پورچ میں رکی۔ اب شیلا بیگم نے دل کے پاؤں کے نیچے روئی کاٹن کے چھوٹے چھوٹے گولے رکھے، دل ان پر چل کر اندر کی جانب جا رہی تھی۔ ایک رسم ہے جو دلہن کرتی ہے۔ پھر دل کو صوفے پر بٹھا کر قرآن مجید دیا گیا، جسے دل نے پڑھا، اس کے بعد دل کی گود میں شامی کو ڈالا گیا۔ رسمیں پوری ہونے پر سب نے دل اور شاویز کے ساتھ مووی بنوائی۔ اب دل کو کرن شاویز کے روم میں بٹھا کر خود جا چکی تھی۔ دل نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے نظر دوڑائی۔ ایک بہت خوبصورت کمرہ تھا، دیواروں پر وال پیپر لگا ہوا، کھڑکیوں پر بھاری ویلویٹ کے پردے، جہازی سائز بیڈ جو کہ گولڈن کلر کا تھا، سامنے ڈریسنگ ٹیبل اور کارنر میں ٹی سیٹ کی 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں اور فرش پر بچھی پیش قیمت کارپیٹ۔ کمرے میں نئے فرنیچر اور ڈیکوریٹ سے کمرہ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ کمرہ دل کو بہت پسند آیا تھا، لیکن کمرے میں فرنیچر دل کے جہیز کا تھا،
شہروز اور شاویز کے منع کرنے کے باوجود ملک صاحب نے دل کو فرنیچر دیا تھا کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ڈور کھلنے کی آواز پر دل نے فوراً سے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ شاویز چلتا ہوا دل کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹایا اور دل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کوئی نازک سی پری لگ رہی تھی۔ شاویز نے دل کو ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے کہنا چاہا لیکن دل نے جھٹ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ بس شاویز کیانی، بس میرے خیال میں آپ کا حق پورا ہو گیا جو میں نے آپ کے لیے اپنا یہ روپ رکھا، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہے، آپ اتنا بھی ڈیزرو نہیں کرتے۔ دل کہنے کے ساتھ ہی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر گئی۔ دل میری بات تو سنو۔ شاویز نے دلاویز کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن دل ایک جھٹکے سے دور ہٹی۔ شاویز میری بات سن لے، اگر آپ نے اب مجھ پر اپنا حق زبردستی جتانے کی کوشش بھی کی نا تو میں ہمیشہ کے لیے بابا کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ شاویز کو دل کی اتنی بدگمانی نے بہت تکلیف پہنچائی۔ وہ جہاں آج دل کی ہمت دے کر دنگ رہا تھا وہیں اتنی بدگمانی پہ اسے بہت دکھ بھی ہوا تھا۔ شاویز چاہتا تو دل کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا لیکن وہ پہلے ہی یہ غلطی کر چکا تھا، اب دوبارہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اب وہ دل کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ دل واش روم سے چینج کرنے کے بعد سمپل سے ڈریس میں باہر نکلی۔ وہ اتنے سادہ سی حالت میں بھی شاویز کو دیوانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ دل چپ چاپ صوفے پر جا کر لیٹ گئی اور شاویز اپنی حسین رات کو ایسے ہی جاتا دیکھ کر اپنے کیے پر شرمندہ ہونے لگا۔ آج کا دن کرن کے لیے بہت مصروف ثابت ہوا تھا، کچھ شادی کی تھکن تو کچھ شامی نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کرن کو بار بار تنگ کرتا تھا، ابھی بھی وہ دل کو کمرے میں چھوڑ کر آئی ہی تھی، اس کے شامی نے رو رو کر ہنگامہ برپا کر دیا، اسی لیے کرن بغیر چینج کیے شامی کو سلانے لگی۔ آج کرن خوش بھی بہت تھی، اس کے لاڈلے بھائی کی شادی جو ہو گئی تھی۔ شامی سو چکا تھا، کرن اسے بیڈ پر ڈال کر چینج کرنے چینجنگ روم میں جانے لگی لیکن اسے پہلے ہی کاشان روم میں آیا اور جاتی ہوئی کرن کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ ارے کدھر جا رہی ہو میری مالٹا؟ کاشان نے کرن کے اورنج ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشی جانے دے مجھے، میں آلریڈی بہت تھک چکی ہوں، کرن کاشان کو دیکھتے ہوئے تکن سے چو لہجے میں بولی کیونکہ کاشان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت رومانٹک موڈ میں تھا۔ نہیں جانے من، آج چھوڑنے کا موڈ نہیں، کاشان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھایا۔ کرن اپنے مجازی خدا کو انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کی دیوانگی برداشت کرنے لگی۔ دلاویز مزے سے اپنی نیند سو رہی تھی پر شاویز کو ایک پل کو بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار لیمپ کی مدھم روشنی میں دل کا سراپا دیکھتے اور خود کو جو بیڈ پر سیج میں لیٹا دیکھ کر وہ خود پر غصہ کرتا کیونکہ سیج کے پھولوں سے اٹھ رہی گلابوں کی خوشبو اسے دیوانہ کر رہی تھی لیکن دل اس کے ارمانوں پر پانی پھیر کر بے خبر سکون سے سو چکی تھی۔ شاویز کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی دل کو اٹھا کر اپنے پاس بیڈ پر لے آئے پر وہ اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کمرے میں روشنی سے کھلی، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے کی لائٹ آن تھی اور سامنے ہی دل جائے نماز پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 5 کا وقت تھا، اس نے بھی اٹھ کر شاور لیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد وہ دوبارہ سو گیا۔ جانی اٹھ جاؤ، آج تو نماز بھی قضا ہو چکی ہے اور آج ہمارا ریسیپشن بھی تو ہے، شہری نے سمارا کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو سمارا اس کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ بلینکٹ اوڑھتی ہوئی بولی شہری سونے دے، رات کو بھی آپ نے سونے نہیں دیا پلیز۔ اوکے یعنی تم ایسے نہیں اٹھو گی؟ شہری نے ایسے کہتے ہوئے اس کا بلینکٹ ہٹایا اور اسے اب مکمل جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو نشانہ بنایا تو سمارا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ نہ شہری، آپ بہت ٹھرکی ہیں، سمارا نے بظاہر ناراضگی سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر ٹھرکیوں سے کہاں اچھے کی امید کی جا سکتی ہے؟ شہری پھر سے اس کی طرف جھکا۔ سمارا اس کی پہنچ میں آنے سے پہلے ہی بیڈ سے اتر کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ سمی رک جاؤ یار، شہری اسے آوازیں لگاتا رہا لیکن سمارا فرار ہو چکی تھی۔ دلاویز نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اس کے ساتھ ہی باہر جا سکے۔ وہ بھلے ہی شاویز سے ناراض تھی لیکن وہ ایسے ہی باہر جا کر کسی پہ اپنا اور شاویز کا ریلیشن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے شاویز کے گھر میں کسی کا بھی دل دکھتا۔ ایسے ہی دلاویز بھی دوبارہ سو چکی تھی۔ اب جب شاویز کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج چکے تھے۔ اس کی نظر سامنے دلاویز پہ پہنچی تو وہ اسے پھر سے سوتی ہوئی نظر آئی۔ شاویز بیڈ سے اتر کر دل کے پاس پہنچا اور صوفے کے پاس بیٹھتے وہ اپنے دل کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی محرم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، کتنی معصومیت ہے نا اس کے چہرے پہ، معصوم نازک سی چھوٹی سی لڑکی، مائی سویٹ وائف۔ شاویز دل کے چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا اور اس کی گال پر کس کرتے ہوئے بولا آئی لو یو دلاویز، لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنی آنکھوں میں قید کرتے ہوئے اٹھ کر فیس واش کرنے چلا گیا۔ واپس آنے پر اس نے دل کو آواز دے کر جگایا، دلاویز اٹھو چلو نیچے چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ شاویز کی آواز کانوں میں پڑتے ہی دل فوراً سے اٹھ گئی، شاید وہ پہلے سے جاگ رہی تھی۔ سمی جلدی سے ٹیبل پہ پہنچو، شہری کی حکم دیتی آواز سمارا کی سماعت سے ٹکرائی۔ شہری سمارا کو لنچ کے لیے بلا رہا تھا لیکن وہ مسلسل کچن میں مصروف تھی۔ شہری بس تھوڑا سا رہ گیا، آپ شروع کریں لنچ، میں بھی آ رہی ہوں۔ سمارا نے مصروف انداز میں کچن سے ہی آواز لگائی جو ڈائننگ ہال کے سامنے ہی تھا، نہیں تو ماؤ پھر ہی شروع کروں گا، جلدی سے باہر نکلو۔ سمارا بیٹا آ جاؤ، شہری اپنی ضد کا پکا ہے، شائستہ بیگم نے کہا، جلدی کرو یار، ٹائم دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا ہے، پھر تمہیں پارلر کے لیے بھی نکلنا ہے۔ پھپھو شہری میں آ گئی، اب شروع کریں۔
سمارا ہاتھ میں بکری ڈش کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ شائستہ بیگم بہو بیٹے کو پیار کو دیکھ کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ اب تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ شہری یہ قورمہ ٹیسٹ کریں نا، میں نے اسپیشل آپ کے لیے بنایا ہے۔ سمارا اس کی پلیٹ میں قورمہ نکالتی ہوئی بولی۔ او واو، اٹس سو ٹیسٹی یار، بہت مزیدار ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، تم اتنی اچھی کوکنگ بھی کر لیتی ہو، شہری نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اچھی کوکنگ تو کرے ہی گی نا، آخر بھتیجی کس کی ہے؟ شائستہ بیگم نے سمارا کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، اس کا کریڈٹ تو آپ کو ہی جاتا ہے ماں جی، شہری نے مسکرا کر کہا۔ دل اور شاویز پارلر کے لیے نکل چکے تھے۔ آج کرن ساتھ نہیں تھی کیونکہ شاویز نے کرن سے کہا تھا آپ رہنے دیں، شامی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دل آویز کو میں پارلر سے پک کر لوں گا، آپ شامی کا دھیان رکھیں۔ ٹھیک ہے، کرن کہہ کر چلی گئی۔ یہ شہر کے بڑے شادی ہالز میں سے ایک تھا۔ شیر کیانی اور شیروز کیانی دونوں بھائی مہمانوں کے استقبال کے لیے ہال کے داخلی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ہال میں تمام مہمان جمع ہو چکے تھے، شاویز کے سسرالی اور شہریار کے سسرال بھی۔ سمارا کی بہن سحر، جو کہ کل ہی بیرون ملک سے اسپیشلی سمارا کے ریسیپشن کے لیے آئی تھی کیونکہ سمارا کی شادی جن حالات میں ہوئی تھی اس لیے وہ شادی میں شرکت نہیں کر سکی تھی، اسی لیے آج اپنے شوہر شامیر کے ہمراہ آئی تھی۔ سمارا کا بھائی سائم بھی اپنی بیگم سویرا کے ساتھ تقریب میں شامل تھا۔ شامیر اور سویرا آپس میں بہن بھائی تھے اور سحر اور سائم اسی لیے دونوں ساتھ رہتے تھے، اور ساتھ ہی پاکستان آئے تھے بہت سے مہمان جن کو سمارا کی بارات پر انوائٹ نہ کر سکے تھے، وہ سب آج ولیمے کی تقریب میں شامل تھے۔ اب دونوں کپل ساتھ ساتھ میرج ہال پہنچے تھے۔ ہال کے سامنے دو گاڑیاں آ کر رکی جن میں سے ایک شاویز اور دوسری شہریار کی گاڑی تھی۔ پہلی گاڑی میں سے شہریار باہر آیا، 5 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، باریک سی مونچھیں، ہلکی سی داڑھی، کالی آنکھیں، میرون کلر کے 3 پیس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ شہری نے سمارا کے لیے ڈور کھولا اور اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا جسے سمارا نے محبت بھری مسکان سے تھام لیا۔ بڑی گہری آنکھیں جن میں ڈوبنے کا من کرتا، گلاب کی کلیوں جیسے لب، اور اس پر خوبصورت ڈریسنگ۔ سمارا نے میرون کلر کی میکسی جس پر گولڈن نفیس کام کیا گیا تھا، اس پر ٹی پنک کلر کا دوپٹہ جسے سلیقے سے سیٹ کروایا گیا تھا۔ برائڈل میک اپ کرنے کے بعد وہ بالکل کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ شہریار کے ہمراہ چلتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ اب دوسری گاڑی میں سے شاویز باہر نکلا جس نے سفید کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا۔ شاویز نے بھی ڈور کھول کر دلاویز کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے دلاویز نے تھوڑا غصے سے تھام لیا۔ دل نے آج وائٹ کلر کی میکسی پہن رکھی تھی، آنکھوں میں شاویز کے کہنے پر بلیو لینس ڈالے تھے۔ وائٹ کلر کی میکسی کے ساتھ پنک کلر کا میک اپ اپلائی کرنے کے بعد وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ دونوں کپلز چلتے ہوئے جیسے ہی ہال میں انٹر ہوئے اسی پل سب لائٹس آف ہو گئیں۔ ہال میں سب گرلز نے شور اور سیٹیاں بجانا شروع کر دیں۔ اندھیرے میں ہی 2 لیزر لائٹس نکلی جو کہ دونوں کپلز پر ریڈ کلر کا لائٹ چھوڑ رہی تھیں۔ دونوں کپل جیسے جیسے چلتے لائٹس بھی ان کا ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ اب جب دونوں کپل اسٹیج کے پاس پہنچے تو ہال کی تمام لائٹس واپس آ چکی تھیں۔ ان دونوں کپلز کو اسٹیج پر بٹھایا جا چکا تھا۔ کپل ڈانس کا سیگمنٹ شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے شہری اور سمارا کو پرفارم کرنا پڑا۔ اب شاویز اور دلاویز کی باری آئی تو شاویز نے دلاویز کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن دل نے سب سے نظر بچا کر شاویز کو زور سے چٹکی کاٹی، لیکن وہ یہ بھول چکی تھی کہ سامنے والا شاویز ہے، وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ دلاویز کے ایسا کرنے پر شاویز نے سب کی پرواہ کیے بغیر جب دلاویز کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کیا تو دلاویز کو صحیح معنوں میں پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے غلطی کر دی اسے چٹکی کاٹ کر۔ جب شاویز نے دل کی کمر پر ہاتھ رکھا تو ہال سیٹیوں اور تالیوں سے گونج اٹھا اور دل سب کے سامنے ایسے شرمندگی سے گردن جھکا گئی۔ اس کے بعد سحر اور شامیر کی باری آئی، ان دونوں نے بھی اچھا پرفارم کیا۔ اب سائم سویرا نے بھی ڈانس کیا اور لاسٹ پہ کاشان اور کرن کی باری آئی۔ کرن نے ساڑی پہن رکھی تھی جس وجہ سے وہ ڈانس کرتے ہوئے گرنے لگی کہ کاشان کے مضبوط بازوؤں نے کرن کو تھام لیا۔ ہال پھر سے سیٹیوں اور تالیوں سے گونج گیا اور ڈانس سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب سب نے کپلز کے ساتھ مووی بنوائی۔ کھانا کھل جانے پر سب کھانا کھانے لگے، ساتھ ساتھ اسٹیج پر بھی دیکھ رہے تھے جہاں دونوں لڑکے وقفہ وقفے سے اپنی دلہنوں کو تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ شہریار اور شاویز کے ولیمے کو آج 1 منتھ گزر چکا تھا۔ سمی یار جلدی کرو، شاویز لوگ پہنچنے والے ہیں، شہریار نے تیز تیز ہاتھ چلاتی سمارا کو کہا جو آئس کریم کو باؤل میں ڈال رہی تھی۔ شہری سب ریڈی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس نے آئس کریم سے بھرا باؤل فریزر میں رکھتے ہوئے تحمل سے کہا۔ آج شیر کیانی ہاؤس میں شہروز کیانی کی فیملی کی دعوت تھی اور شہری کی خواہش تھی کہ سب کھانا ماں اور بیوی ہی بنائیں۔ دونوں ساس بہو نے بیٹے اور شوہر کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تمام کھانا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اسی لیے تو دونوں صبح سے ہی کچن میں مصروف تھیں۔ اب جب کہ تمام ڈشز بن کر تیار ہو چکی تھیں اور دن کا 1 بج چکا تھا، سب مہمان بھی پہنچ چکے تھے اور کچھ دیر بعد سب نے کھانا شروع کیا۔ دل بھابھی یہ ریشن سیلڈ ٹیسٹ کریں، سمی نے اسپیشل آپ کے لیے ہی بنایا ہے، شہری نے دل سے کہا کیونکہ شاویز سے اسے معلوم تھا کہ دل کو سیلڈ بہت پسند ہے۔ دل نے مسکرا کر سیلڈ اپنی پلیٹ میں ڈال لیا۔ ارے آپ دونوں ٹھیک سے کھا لینا۔ کاشان بیٹا یہ چکن کڑھائی تو لو، یہ ہماری بیگم نے بنائی ہے، شیر کیانی نے شہری کو دیکھتے ہوئے شائستہ بیگم کی تعریف کی۔ کاشان تایا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تائی امی واقعی میں کڑھائی بہت ٹیسٹی بناتی ہیں۔ کرن کاشان کو کڑھائی کی ڈش پکڑائی۔
شہروز بھائی یہ رس ملائی ضرور ٹیسٹ کرنا، شہری ایسے ہی نہیں ہماری سمارا کے کھانے کی تعریف کرتا، میری بہو ہے ہی اس قابل، یہ بناتی ہی اتنا اچھا کھانا ہے، یہ رس ملائی کھا کر دیکھیں، ایسا لگتا ہے میری سمی نے اس میں پیار گھول کر پکائی ہوئی ہو۔ سمارا اپنی تعریف پر جم گئی، اب سب سکون سے کھانا کھا رہے تھے کہ شہری نے پھر ہانک لگائی، اوئے شاہویز یہ افغانی بریانی میں نے تیرے لیے اسپیشلی بنوائی ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ یہ تو نے لی ہی نہیں۔ ارے بھائی یار اور کتنا کھاؤں، میں نے اپنا پیٹ نہیں خراب کرنا، ارے گھر آپ کا ہے پر پیٹ تو میرا ہے نا۔ شاہویز کی اس بات پر سب کا ہلکا سا کہکا گونجا۔ سمارا بھابھی تایمی کھانا واقعی میں بہت ٹیسٹی تھا، شاہویز نے اور کرن نے ایک ساتھ کہا، تو شہروز نے بھی کہہ ڈالا، بالکل جی ہماری بہو سمارا تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، اس پہ ایک انعام تو بنتا ہے نا۔ بالکل انعام تو دیں ہماری بہو کو، کھانا تو سچ میں بہت مزیدار تھا۔ اب کہ شیلا بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور پھر شہروز کیانی نے 5000 کا نوٹ سمارا کو پکڑایا، جو کہ سمارا نے شہری کے کہنے پہ شکریہ کہتے ہوئے پکڑ لیا۔ شیلا تمہاری بہو اور داماد کیوں چپ چپ ہیں؟ شائستہ بیگم نے کاشان اور دلاویز کو خاموشی سے کھاتا دیکھ کر کہا، جس کا جواب کاشان نے مسکرا کر دیا، تایمی وہ کیا ہے کہ ہم دونوں بہن بھائی کے حصے کی ساری باتیں میری بیوی اور دلاویز کے شوہر نامداد نے جو کر لی ہیں۔ کاشان کے کہنے پہ کرن نے کاشان کو گھور کر دیکھا، سمی فریزر سے آئس کریم تو نکال لاؤ۔ شہری سب کے کھانا کھانے کے بعد سمارا کو بولا، میں لاتی ہوں۔ سمارا اٹھنے لگی تھی، اچانک چکر آ گیا اور وہ فرش پہ گرتی اس سے پہلے ہی شہری کے مہربان بازوؤں نے سمارا کو تھام لیا۔ شہری نے سمارا کو اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور سمارا کو چہرہ تھپتھپایا، پر سمارا نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اب کی بار شائستہ بیگم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، شہری سمارا کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ تب شہری سمارا کو گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا۔